الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جیسے کل بھی اشارہ ہم نے کیا تھا، وہ فرق باطلہ میں سے ایک فرقہ سیفیہ ہے، اور ہم نے کل گزارش کی تھی کہ جیسے مختلف باطل فرقوں سے ذیلی فرقے نکلے ہیں، اسی طرح یہ سیفی فرقہ بھی کوئی مستقل فرقہ نہیں ہے، بلکہ بریلیوں ہی کے ایک ذیلی فرقہ ہے، اور ہمارے صوبہ سرحد اور افغانستان اور کوئٹہ کے علاقوں میں بڑا پھیل رہا ہے، پنجاب اور سندھ کے اندر بھی ہیں۔ ان کی خاص نشانی آپ نے دیکھی ہوگی، بڑی سی پگڑی پہنتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر ناچ گانا، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسی خاص علامہ نہیں ہے۔ دراصل یہ سیفی جو فرقہ ہے، یہ پیر سیف الرحمن کے ماننے والے ہیں، پیر سیف الرحمن کے مریدین ہیں۔ پیر سیف الرحمن کی پیدائش 1925 میں ہوئی ہے اور وفات 2010 میں ہوئی ہے۔ یہ افغانستان کا باشندہ تھا، افغانستان میں رہتا تھا۔ پھر افغانستان پر جب روس نے حملہ کیا تو وہاں سے یہ نکل کر بھاگ کر باڑے آیا، ہمارا خیبر ایجنسی کا جو علاقہ باڑہ ہے وہاں آیا، اور باڑے میں اس نے پیری مریدی کا کام شروع کیا۔ ہوا یہ کہ اسی زمانے میں ایک منکر حدیث، ایک مماتی مولوی منیر شاکر، جو بھی زندہ ہے، وہ بھی اس علاقے میں آیا، اور منیر شاکر نے یہ کام شروع کیا کہ جو اس کے مخالف ہوتے تھے اپنے ساتھ ساتھی ملا لیے، بدماش ملا لیے، وہ اپنے مخالفین کے گاؤں جلاتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، یہ بے ایمان ہیں، مرتدین ہیں معاذ اللہ، لہٰذا ان کو آگ لگاؤ، ان کے گاؤں کو، ان کو بھی گاؤں سے بے دخل کرو۔ تو اس منیر شاکر کا اس پیر سیف الرحمن کے ساتھ بھی لانجہ آ گیا، اور پیر سیف الرحمن کے چند مریدین کے گاؤں کو اس نے آگ لگا دی۔ پیر سیف الرحمن جس علاقے میں رہتا تھا، یہ تھا جاہل، عالم نہیں تھا، اور منیر شاکر تھوڑا بہت، اگرچہ وہ بھی جاہل ہی ہے، لیکن تھوڑا بہت یہ ہے کہ رسمی اس نے تعلیم کی ہوئی ہے۔ تو اس پیر سیف الرحمن نے اپنے گاؤں کے ارد گرد بڑے بڑے مورچے بنا دیا، اور وہ جنگ جو دلائل کی جنگ ہونی تھی، چونکہ دونوں طرف جاہل تھے، تو وہ منگل باغ جیسے لوگ اور دیگر لوگ اس جنگ میں شامل ہو کر جو دلائل کی جنگ تھی وہ گولی کی جنگ بن گئی، اور دونوں طرف سے کافی بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے، دونوں طرف سے، تاآں کہ حکومت نے دونوں کو بے دخل کر دیا کہ چونکہ فساد کی جڑ تم دونوں ہو، ایک جو ہے وہ پیری کے نام پر فساد کر رہا ہے اور ایک توحید کے نام پر فساد کر رہا ہے، لہذا دونوں نکلو یہاں سے۔ تو پیر سیف الرحمن پھر لاہور آیا، راوی ریان روڈ پر ان کی خانقاہ ہے اور مرکز لاہور آ گیا، اور یہاں چونکہ ظاہر ہے ہمارا پنجاب اور لاہور یہ بدعت کا گڑھ ہے، بدعتیوں کی آماج گاہ ہے، تو یہاں اس کو اچھے خاصے مریدین مل گئے۔ یہ تو اس پیر سیف الرحمن کا مختصر سا تعارف ہے۔ یہ عجیب و غریب جو ہے مماتی حضرات کی طرح منافق ٹولہ ہے۔ چونکہ ہمارے صوبہ سرحد کے اندر پختون زیادہ الحمدللہ، اور کوئٹہ کے اندر، اور وہ فطرتاً اہل سنت والجماعت ہے، لہذا یہ سیفی وہاں اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندی ظاہر کرتے ہیں اور بریلیوں کی مخالفت ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ پنجاب اور سندھ کے اندر اہل بدعت کا شیوع ہے، تو یہاں یہ اپنے آپ کو پکے بریلوی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو پکے بریلوی ہیں۔ تو ہمارے صوبہ سرحد کے لوگوں کو ذرا مشکلات ہوتی ہیں، اور کوئٹہ کے لوگوں کو، کہ بھئی یہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یہ تو بریلیت کو مانتے نہیں، بریلی علماء کے حوالے مانتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکے بریلوی ہیں، حنفیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، حنفی بھی نہیں ہے، دیوبندیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ دیوبندیوں میں سے جامعہ بنوریہ اور حقانیہ دونوں فتویٰ دے چکے ہیں کہ گمراہ ہیں، اور پیری مریدی کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، سلسلے میں نقشبندی سلسلے کی طرف اپنی نسبت کرتے، اپنے انتصاب کرتے، اس کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تفصیلاً میں ذکر کروں گا، بلکہ اپنے فتاویٰ کی روشنی میں یہ خارجی ہیں۔ کیا ہیں یہ حقیقتاً؟ خارجی ہیں، یہ نہ دیوبندی ہیں،
یہ نہ حنفی ہیں، یہ نہ نقشبندی ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ خارجی ہیں، ان کے عقائد، ان کے ذہن، ان کی نظریات خارجیوں والے ہیں۔ تو ایک کتاب ہے الفتنۃ الشدیدہ، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے موردین نے آ کر اس کو بتایا کہ بھائی ہم تو بریلوی ہیں اور آپ جو ہے بریلیت کے نظریات کا پرچار کریں، تو اس طرح یہ اس نے پھر حسام الحرمین کی تائید کی اور بریلی مذہب قبول کے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی پکا بریلوی ہے۔ لہٰذا یہ جو صوبہ سرحد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم جو ہے نا دیوبندی، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ انوار رضا کا خصوصی نمبر ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اس کے بیٹے کی تقریضات ہیں، میاں محمد سیفی جو اس کا ایسا خلیفہ ہے جس کے بارے میں معاذ اللہ خود یہ کہتا ہے کہ جیسے حضور کا ابو بکر صدیق صحابی تھا، میرے مریدین میں تیرا شمار ایسا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ میاں محمد سیفی، اس کی تقریض ہے اس کتاب پر۔ اس کتاب میں اس کا انٹرویو چھپا ہے پیر سیف الرحمن کا، جس میں وہ صاف کہتا ہے کہ حسام الحرمین، جس میں علماء دیوبند کی تکفیر کی گئی ہے، اکابر علماء دیوبند کو کافر کہا گیا، اور جو ان کی تکفیر میں شک کرے ان کو بھی کافر کہا گیا، اس سے میں مکمل متفق ہوں، اور عام رضا خان صاحب کی نظریات سے میرا مکمل اتفاق ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ایک کتاب ہے اس کی، ہمارے کراچی کا سیفی ہے، اس کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ بھی مطلق احمد علی شاہ سیفی۔ یہ اس نے حسام السیفیہ کتاب لکھی ہے، جس میں واضح طور پر حسام الحرمین کی تائید کی ہے اور تمام علماء دیوبند کو، تبلیغی جماعت کو علی الاطلاق کافر کا، اور جو ان کے کفر میں شک اس کو بھی کافر کا ہے، اور کا نظریات میں ہم پورے طور پر احمد رضا خان بریلی کے ساتھ متفق ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے میرے پاس، یہ بھی اسی احمد علی سیفی کے سیف الابرار۔ اس میں تمام علماء دیوبند کی جماعتوں کا، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو اور تبلیغی جماعت، ان تمام کو کافر کہہ کے سب کافر ہیں، اور ان کو اپنی مجلسوں سے نکال دو، مسجد میں داخلے پر پابندی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں بریلیوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ جو ہے علماء دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی علماء دیوبند کی تکفیر کی، لہذا دیوبندی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ صاف طور پر لکھے، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، مجموعہ رسائل احمد علی سیفی کی ہے۔ اس میں لکھے کہ تمام اختلافی مسائل میں احمد رضا خان صاحب بریلی ہمارے لیے ثالث ہیں، ان کی بات کو، تمام اختلافی مسائل میں ہم ان کی بات کو لیں گے۔ تو علماء دیوبند کی تکفیر بھی کر رہے ہیں، احمد رضا خان بریلی کو بھی اپنے تمام اختلافی مسائل میں ثالث مان رہے ہیں۔ بریلیوں کے تمام عقائد، علم غیب کی مکمل تائید کرتے ہیں، حاضر ناظر کی مکمل تائید کرتے ہیں، نور و بشر کی مکمل تائید کرتے ہیں، سالانہ عرس کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اسقاط کرتے ہیں، تیجے 40ویں کرتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی اپنے آپ کو بریلوی نہ کہے تو میرے خیال سے بریلیوں کے سروں پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے۔ کوئی ایسا جانور آپ دیکھیں کہ اس کے سر پر سینگ ہو، اگر ہوتے تو وہ تو 12 سینگے ہوتے ہی ہے، لیکن جو ہے ایسا، یہی علامات ہے، اگر سینگ ہو پھر تو 12 سینگے ہوں گے، لیکن یہی علامات ہیں ہمارے دیار میں، اور کسی بھی فرقے کو اس کی علامات سے، اس کے نظریات سے پہچانا جاتا ہے، بے شک وہ 1000 دفعہ اس کا انکار کرے۔ ایک آدمی لاہوری گروپ ہو گیا، وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جو ہے وہ کافر نہیں مانتے، لیکن چونکہ اس کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، بڑے مانتے، اس کے نظریات سے اتفاق کرتے، آپ ان کو قادیانی شمار کرتے۔ ایک آدمی لاکھ آپ کے سامنے کہے کہ جی میں قادیانی نہیں ہوں، لیکن عقائد میں، نظریات میں اس سے متفق ہوں، تمام اختلافی مسائل میں مرزا میرے لیے ثالث ہے، اور جو مرزے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور مرزے کی جو مخصوص عقائد میں اس سے متفق ہوں، ایک عام آدمی بھی اس کو مرزائی کہے گا، وہ لاکھ انکار کرتا ہے۔ تو آپ جو سچے اہل سنت والجماعت اس دیار کے اندر ہے، انہیں کافر کہتے ہیں، حیا بھی نہیں، شرم بھی نہیں، کہ سارے سیفی، اکثر سیفی جو اس وقت ہیں صوبہ سرحد کے اندر، وہ حقانیہ سے فارغ ہیں، حقانیہ میں پڑے ہوئے، تو آپ ان کو کافر بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بریلی حضرت کے جتنے نظریات ہیں اس پر کاربند بھی ہیں، اور پھر آپ بریلیت کا انکار کرتے، تو میرے خیال میں سے یہ مناسب نہیں ہے کہ ابا جی چوری کے کیس میں تھانے میں پکڑا جائے تو کہ میرا ابا ہی نہیں ہے، میرا پوری زندگی اس کا کھانا کھاتے رہو، اور ابا بیچارہ چوری کے کیس میں پکڑا جائے تو ابے کا انکار کر دو، یہ غیرت مند اولاد کی علامت نہیں ہے۔ تو آپ تیجے 40 کے لیے تو بریلوی ہوں، علماء دیوبند کی تکفیر کے لیے بریلی ہوں، حلوہ مانڈو کے لیے بریلوی ہوں،
اور جب دلائل کا میدان ہے، مناظرہ کا میدان ہے، تو یہ تو میرا ابا ہی نہیں ہے، میں تو اس کو پہچانتے نہیں ہوں۔ یہ غیرت مند اولاد کی علامت نہیں ہے، بے غیرت کی علامت ہے۔ تو غیرت مند بنے، اور جو آپ کا نظریہ ڈنکی کی چوٹ پر کہ ہم تو علماء ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں، ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے، علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم انہیں اس دیار کے اندر اہل سنت والجماعت کا صحیح ترجمان مانتے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، دیوبندیت کی نسبت پر ہمیں فخر ہے، ہم رہنا بھی اسی نسبت پر چاہیں گے اور مرنا بھی اسی نسبت پر چاہیں گے، ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ اور کسی کے اندر اگر کوئی جرت ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے، میں دیکھو نا، ایک آدمی تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، آپ میں سے ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے مخالفین کے اعتراضات کو نہیں پڑھا ہوگا، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو پڑھا نہیں ہے، جن پر کیسے کیسے اعتراضات ہیں تبھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے دفاع اہل سنت والجماعت کے نام سے علماء دیوبند پر 375 اعتراضات کے جوابات دیے۔ ایسی جامع معنی کتاب تاریخ میں نے لکھی گئی ہے، یہ بھی ایک تحدیث بن نعمت علماء دیوبند کی برکت ہے کہ اتنے زیادہ اعتراضات کسی پر ہوں، کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اتنی ضخیم نہیں لکھی گئی ہے۔ تو میں ان تمام اعتراضات کو پڑھنے کے بعد ہر قسم کا اعتراض، چھوٹا ہو بڑا ہو، صریح ہو خفی ہو، ہر قسم کے اعتراض پڑھنے کے بعد مجھے یہ حق الیقین ہو گیا کہ اللہ کی قسم اگر حق جماعت اس ہمارے دیار میں کوئی جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے کہ کسی ایک اعتراض سے تو میرے دل میں کوئی اشکال کوئی شبہ پیدا ہوتا نا کہ یار چلو ہاں واقعتاً میں نے جتنے اعتراضات دیکھے وہ سارے اعتراضات دجل پر مبنی تھے، اور جن بنیاد پر ان پر اعتراضات کیے جا رہے تھے وہ ساری باتیں ہمارے اسلاف میں موجود تھی۔ مجھے حق الیقین ہو گیا کہ اللہ کی قسم اس جیسی حق جماعت اس دیار میں کوئی اور، اگر یہ جنت میں نہیں جا سکتے تو پھر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اتنی قربانیوں کے بعد اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد اہل سنت، بہرحال موضوع کہیں اور چلا جائے گا، تو بہرحال ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہماری نسبت دیوبند کی ہے۔ آپ دیوبند پر کوئی اعتراض کرے، آپ ان کے معمولات پر کوئی اعتراض کرے، آپ ان کے اعتقاد پر کوئی اعتراض کرے، آپ شخصیات اور ذاتیات پر کوئی اعتراض کرے، ہم موجود ہیں۔ ہمیں یقین ہے ذات کے اعتبار سے بھی ہمارے اکابر کھرے اور سچے تھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی سچے تھے، اعمال کے اعتبار سے بھی سچے تھے۔ ہمیں اپنی نسبت پر فخر ہے کہ ہمارے اعتبار سے ان کو سچا سچا مانتے۔ تجھے اگر اپنی نسبت بیان کرتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے تو پھر تو نے ایسے لوگ کا دامن پکڑا ہے کہ تجھے بھی معلوم ہے کہ دلائل کے میدان پر میں کو سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چند حوالے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ حضرات، یہ تو میں نے چند کتابیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ بریلوی ہیں۔ تو ہمارے صوبہ سرحد کے جو ساتھی ہیں نا ان کو ذرا پریشانی ہوتی ہے، اس پر بہرحال میری ایک مستقل تقریر بھی ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ مجموعہ رسائل جلد دوم صفحہ نمبر 291 نوٹ کر لیں۔ احمد علی شاہ سیفی کے مجموعہ رسائل جلد دوم صفحہ نمبر 291، اس میں اس نے لکھا ہے کہ تمام اختلافی مسائل میں ہمارے لیے ثالث مولانا مرزا خان صاحب بریلوی ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے یہ بھی حوالہ پیش کیا، آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، اس میں پیر سیف الرحمان کا انٹرویو ہے، اور آج کے سیفی اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس پر ان کی خانقاہ کی تقریض ہے، ان کے خلفاء کی تقریض ہے، اس کے بیٹے کی تقریض ہے۔ یہ جو انٹرویو صوبہ سرحد کے مولوی سیفی مولوی سے انٹرویو کا انکار کرتے ہیں کہ انٹرویو جعلی ہے، حالانکہ اس کا بیٹا لکھ رہا ہے، اس کے خلفاء لکھ رہے کہ جو انٹرویو اس میں شامل کیا گیا ہے وہ بالکل ہمارے پیر صاحب کا ہی ہے، اور اس میں لکھے کہ حسام الحرمین کی میں تائید کرتا ہوں اور احمد خان بریلی کو امام اہل سنت مانتا ہوں۔ وہ اگر ہندوستان میں نہ ہوتے تو ہندوستان سے سنیت ختم ہو جاتی، وہابیت کا غلبہ آ جاتا ہے۔ یہ پیر سیف الرحمان لکھ رہا ہے۔ یہ دو حوالے ہو گئے۔ اسی طرح ایک پیر سیف الرحمان کے خلیفہ ہیں سید عمر دراز سیفی، اس کا رسالہ ہمارے پاس موجود ہے، العلم رسالہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں احمد خان کو امام اہل سنت کا ہے، اور رسالہ انہی کی یاد میں نکالا ہے کہ یہ رسالہ احمد خان بریلی کا ترجمان ہے، یہ سیفیوں کا جو خلیفہ ہے عمر دراز سیفی کراچی کا، العلم اس کا رسالہ ہے۔ اسی طرح اکرام الحق، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، صوفی نثار، یہ ویسے ٹیلر تھا لیکن بہرحال چونکہ پیر مرید اچھا دندہ ہے تو اب اس کا اچھا خاصا مدرسہ ہے ہمارے کراچی میں، اور کئی مریدین ہیں۔ پہلے وہ یہ ٹیلر تھا بیچارہ، مکھیاں مارتا تھا، اب جو ہے وہ عقیدے مار رہے لوگ کے۔ تو یہ اکرام الحق صوفی نثار ٹیلر
اب تو پیر طریقت اور راہبر شریعت اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے احمد خان بریلی کے بارے میں، صفحہ نمبر 284 اس کتاب کے. حضرت مولانا العلام والحبر القمقام حامی السنہ قامی البدعہ بقیت السلف حجت الخلف مولانا الحاج المولوی احمد خان. تو حجت الخلف ہے، یعنی بعد والوں کے لیے حجت ہے. تو یہ آپ لوگ کے لیے حجت ہے، تو جو احمد خان بریلی کو حجت مانے مسائل کے اندر، تو وہ اگر بریلی نہیں تو پھر کون بریلوی ہوگا؟ تو یہ چند اچھا. اسی طرح ان کے ایک خلیفہ ہے غلام فرید ہزاروی. وہ کتاب چونکہ سب کتابیں میں نہیں لا سکتا، عام جو کتابیں میں وہ لے کر آؤں. حوالے کا لفظ میں ذمہ دار ہوں، جو بھی حوالہ نکلواؤں بے دھڑک آپ اس حوالے کو بیان کریں، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. اور انشاءاللہ اتنا مجھے بھی امید ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بیان کریں صرف اتنا اس کو کہہ دیں کہ حوالہ مولوی ساجد نے دیا ہے. اگر آپ کو شک ہے تو ملاقات کے لیے چلتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزید آگے کچھ کرنے کی یہ ہماری ایک کرامت ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں پیر صاحب کی کرامت ہے، فلاں پیر صاحب کا 2 نمبر. تو ہم آپ کو اپنی سچی سچی کرامت دکھاتے ہیں کہ آپ بولے ہمارے بھی ایک پیر صاحب ہے اور انہوں نے کہا جی میری بھی ایک کرامت ہے. تو حضرت وہ ان کو ذرا کرامت توڑے، ذرا ملنے چلے، تو انشاءاللہ آپ ہماری کرامت وہاں دیکھیں گے. تو یہ غلام فرید ہزاروی صاحب کی کتاب ہے پیر سیف الرحمان کا پیغام علماء مشائخ اہل سنت کے نام، صفحہ نمبر 8. فرماتے ہیں اعتقادی و نظریاتی اعتبار سے اور بعض بریلوی کہلانے والوں نے ان کے یعنی حضرت ہمارے پیر صاحب کے خلاف معاندانہ کارروائی شروع کر رکھی ہے کہ وہ سنی حنفی یعنی بریلوی، کیونکہ بریلی اپنے آپ کو سنی حنفی کہتے ہیں، سنی حنفی نہیں ہے. حالانکہ وہ یا غوث اعظم دستگیر کو جائز فرماتے ہیں، بلکہ یا غوث اعظم دستگیر نامی پمفلٹ اپنے آستانے سے شائع کیا. تمام عقائد اہل سنت بریلوی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں. عرس کرواتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، آستانہ پر عرس کے موقع پر سلام مع القیام پڑھا جاتا ہے. تو یہ آپ کے خلیفہ نے لکھا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تمام مسائل میں بریلیوں کے ساتھ بالکل کیا ہے، متفق ہے. تو یہ تو پہلا عنوان ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہی ہیں. اگر یہ کہیں اپنی بریلیت کا انکار کرتے ہیں صوبہ سرحد کے اندر یا بلوچستان میں تو وہ دجل و فریب. تو یہ چند حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ دوسرا مسئلہ کہ یہ نام لیتے ہیں پیری مریدی کا، طریقت کا، کہ جی ہم طریقت کی راہ پر ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے بزرگ ہیں، ہم تو اولیاء اللہ ہے، اور فلاں پیر صاحب پہنچی سرکار ہے، ہم تو تصوف کے راستے پر. یہ پیری مریدی بھی ان کا ڈھونگ ہے. یہ بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، فاسق فاجر ہیں، بلکہ زندیق تک ہیں. یہ ہمارے دعوے نہیں ہیں، ناراض نہ ہونا کہ مولوی صاحب سخت باتیں کر رہے ہیں. یہ انہی کے گھر کے فتوے ابھی آ رہے ہیں. پیر طریقت تو اسے کہتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. تصوف تو سراسر اخلاق کا نام ہے، تصوف تو کردار کا نام ہے. یہ نہیں کہ عملیات کا نام تصوف رکھ دیا، یہ نہیں کہ ڈانس کا نام تصوف رکھ دیا. نہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اصلاحی خطبات کے اندر لکھتے ہیں جلد نمبر 15 کہ روحانیت تصوف یہ اخلاق کے سنوارنے کا نام ہے. آپ کے اندر بد اخلاقی ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہو گئے، دشمن سے بھی ہنس کے مل رہے ہیں، دشمن کو بھی سلام کر رہے ہیں. آپ کے اندر غیبت کا مرض ہے، اس کو آپ نے ٹھیک کر دیا. آپ کے اندر حسد کا مرض ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا. آپ کے اندر جھوٹ کا مرض ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کے پابند ہو گئے. آپ تہجد نہیں پڑھ رہے، تہجد کے پابند ہو گئے. آپ ذکر پر کاربند نہیں ہے، ذکر پر کاربند ہو گئے. یہ تصوف ہے. تصوف روحانی بیماریاں، یہ روحانی بیماری یہی بد اخلاقی، غصہ، بد زبانی، گالم گلوچ، الزامات، جھوٹ، مکر، فریب، ان جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے. ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام اخلاق ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا پیر سیف الرحمان کی مریدین اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ آیا ان کے اخلاق بھی اعلیٰ پیمانے کے ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ ان کے اندر بھی تصوف کی کوئی رمق ہے یا نہیں؟ ہم جب خود ان کی کتابیں دیکھتے ہیں تو مرید تو بہت دور کی بات، جو صاحب زادگان ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے بارے میں مریدین خود کہتے ہیں کہ بد اخلاق ہیں، بدتمیز ہیں، بد کردار. تو ایسے لوگ کبھی تصوف کے لوگ، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ تم پیری مریدی بھی جعل سازی ہے، تم صوفی بھی نہیں ہو، تم اولیاء اللہ بھی نہیں ہو، تم مشائخ بھی نہیں ہو،
تم سراسر بد کردار ہو، اگر علماء ہو تو علماء سو ہو، اگر پیر ہو تو متصوفہ ہو، صوفیاء نہیں۔ یہ میں نے اس دن آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا تھا، الفتنۃ الشدیدہ، یہ ان کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں لکھا کہ میں جب ان کے خانقاہ میں گیا تو مجھے بد کرداری ملی، مجھے بد تہذیبی ملی، مجھے دجل، دھوکہ، فریب اور فراڈ ملا، اس کے علاوہ مجھے کچھ اور وہاں سے حاصل نہیں۔ حالانکہ صوفیاء کے پاس جاؤ تو وہاں تو اخلاق ملتے ہیں، یہاں آپ آئے ماشاءاللہ آپ کی خانقاہ، یہاں آپ کو پیار ملا، یہاں آپ کو محبت ملی، یہاں آپ کو ذکر کے حلقے ملے، یہاں آپ کو نوافل پر کاربندی ملی، یہاں آپ کو تلاوت کی توفیق ملی، لیکن کہتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو مجھے تو ایسی مجلس ملی کہ جو فساق کی مجلس ہوتی ہے، لہذا ایسی مجلس سے قائم کرنے والے ان کا تعلق کبھی تصوف کے ساتھ، یہ ڈھونگ ہے، صرف پیٹ کے دھندے، تصوف کا تعلق نہیں۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا ذرا وہ چھوٹی سی کتاب میرے پاس ہے لیکن اندر کمرے میں رہے گی، میں لا نہیں سکا، اس کا نام اختلاف ہے۔ اصل میں دو پیر ہیں ہمارے کراچی میں، اور دونوں اس پیر سیف الرحمن کے خلیفہ ہیں، ان کا آپس میں مریدوں پر، دھندے پر اختلاف ہو گیا۔ اصل میں پہلے کراچی میں صرف پیر سیف الرحمن کا ایک خلیفہ تھا، بڑا احمد علی شاہ سیفی، یہ بنارس وغیرہ، اورنگی ٹاؤن وغیرہ، یہ ان کا بڑا خلیفہ تھا، اور اس کے اچھے خاصے مریدین تھے، اور یہ بدبخت حقانیہ سے فارغ تھا۔ اچھا عجیب بات یہ لکھتا ہے، ابھی حوالہ آ جائے گا، یہ احمد علی شاہ سیفی اسی مجموعہ رسائل کے اندر، کہ استاذ کا بے ادب مرتد ہوتا ہے، استاذ کا بے ادب، یہی بھی ان کی خارجیت ہے، ابھی آئے گا، استاذ کا بے ادب مرتد ہوتا ہے، اور پھر خود حقانیہ سے پڑھ کر آیا، اور پھر خود حسام السیفیہ میں لکھتا ہے کہ دیوبندی سارے کیا ہے، مرتد ہے۔ تو اس کے استاد بھی تو دیوبندی ہے نا، تو استاذ کو مرتد کہنا اس کی تعظیم ہے کہ توہین ہے؟ تو اپنے استاذ کی توہین کر کے خود اپنے فتوے سے اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ بہرحال اس ابھی انشاءاللہ ابھی آئے گا۔ تو یہ احمد علی شاہ سیفی کراچی میں، یہ ان کا بڑا پیر تھا، اور پیر سیف الرحمن کا خلیفہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ نثار، صوفی نثار، یہ ٹیلر تھا، یہ بھی وہاں گیا، ناچا واچا ہے، تو اس کو بھی خلافت دے دی، اس کو بھی کیا دے دی، خلافت دے دی، صوفی نثار کو۔ اب یہ بھی گیا ٹیلر تھا، واپس پیر طریقت رہبت ارشد ہو کر آ گیا۔ اب ان کا آپس میں مریدین پر جھگڑا ہو گیا۔ احمد علی شاہ سیفی کا اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، اچھا خاصے مریدین تھے، وہ مریدین اس بدبخت کے پاس آنے لگے، اور اس کے پاس اچھے تگڑے مریدین آنے لگے، علماء آنے لگے۔ وہ احمد علی شاہ سیفی ابھی تک ڈنگر کا ڈنگر ہے، لیکن اس کے پاس علماء آنے لگے، پوری جماعت اس نے علماء کی تیار کی، خود پکا جاہل تھا۔ ان کا آپس میں پھر اختلاف ہو گیا۔ احمد شاہ سیفی نے کہا تو ایسا، اس نے کہا تو ایسا، اور اس اختلاف میں ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے اندر کی کرتوت سامنے آ گئے۔ تو اب اسی اختلاف پر چند حوالے ذرا آپ دیکھو، مجھے فیصلہ کریں کہ ایسے کردار والے لوگ جن کے صاحبزدگان ایسے ہوں، پیر سیف الرحمن کے اپنے بیٹوں کا یہ حال ہے، اس کا خلیفہ نقل کر رہا ہے کہ ہمارے پیر کے بیٹے کا کیا حال ہے، تو جو پیر اپنے بیٹے کی اصلاح نہ کر سکا، اور وہ بیٹا اس وقت اس کا جانشین ہے، وہ بیٹا ان کا سب سے بڑا پیر ہے، جب اس کا یہ حال ہے تو باقی مریدین کا کیا حال ہوگا؟ وہ آپ کے سرائکی میں کہتے ہیں جب تو پیر کھڑے ہو کرنا پیشاب کرے تو مریدین کو گھوم گھوم کر پیشاب کرنا کیا ہے، حق حاصل ہے۔ تو جب پیر ایسا دو نمبر آدمیوں کا تو مریدین کا کیا حال ہوگا؟ دعویٰ یہ ہے کہ ان کا تصوف سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں ذرا حوالے دیکھیں، اختلاف صفحہ نمبر 1110، یہ اسی کتاب ہے، اس صوفی نثار کی، اس کی خانقاہ سے شائع ہوئی۔ فرماتے کراچی شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے، حضرت اقدس کے بہت سے خلفاء پروگرام میں نہیں پہنچے۔ حیدری صاحب، یہ پیر سیف الرحمن کا بیٹا ہے، کراچی میں اس کا اجتماع تھا صوفی نثار کے پاس، تو حالات خراب ہو گئے، تو بہت سی مریدین ملاقات کے لیے نہیں آئے کہ حالات کراچی کا کو پتہ ہے ہمارے کیسے رہتے ہیں۔ تو اس پر اس حیدری صاحب کو، جو پیر سیف الرحمن کا خلیفہ تھا، اس کو غصہ آ گیا کہ یہ مجلس میں تو عام لوگ آئے نہیں ہیں، تو نے انتہائی غصے میں تقریر کی۔ اس کے بعد مولوی عبدالستار کو حضرت اقدس یعنی ہمارے صوفی نثار صاحب کے پاس بھیجا کہ جاؤ صوفی صاحب سے کہو آنا جانا رکھے، ورنہ آستانہ عالیہ پر آ کر تجھے ہاتھ پیر سے باندھ کر باہر گلی سے روڈ کی جانب گھسیٹوں گا۔ یعنی اسی صوفی نثار کو کہا، یہ بھی نہیں آیا تھا مجلس میں حالات کی وجہ سے، تو پیغام بھیجا کہ صوفی نثار کو پیر سیف الرحمن کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آیا جایا کر، نہیں تو تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تجھے میں روڈ پر گھسیٹوں گا۔ آگے خود لکھا ہے یہ اخلاق ہے ہمارے صاحبزدگان کے، یہ اخلاق ہے کہ آپ ہمیں پاؤں سے گھسیٹ کر باندھ کر باہر گھسیٹے۔ تو یہ صفحہ نمبر 10 اور 11۔ اگر حالات کی خرابی کی وجہ سے کوئی نہیں آ سکا تو صوفی تو اسے کہتے ہیں کہ جو دشمن سے بھی ہنس کر ملے، جس کو ایک تھپڑ مارا جائے تو تھپڑ کے جواب میں بھی دعا دے۔
سمجھے کہ امام صاحب کا واقعہ آپ نے سنے، غیبت کرنے والے وہ تحفے بیچتے تھے. اور ابن عربی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا، اللہ اکبر، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابن عربی کے بارے میں عجیب بات لکھی کہ ابن عربی رحمہ اللہ کو جب کوئی برا بلا کہتا تھا تو وہ کہتے تھے میں تو ایسا ہوں نہیں، میں تو ایسا ہوں نہیں. لہذا اس نے کسی اور کی نیت کی، اس کا نام بھی ابن عربی ہوگا. ہمارے صوفیہ تو ایسے تھے. اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جب کوئی تعریف بیان کرتا تھا، یہ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الطریقۃ الندیہ کے اندر، جب ان کی کوئی تعریف بیان کرتا تھا اس کو بھی اللہ کا ولی کہتے تھے، اور جب ان کی کوئی برائی بیان کرتا تھا اس کو بھی اللہ کا ولی کہتے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ جب بھی کوئی میری برائی بیان کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ اللہ کا بزرگ ہے، میرے عیب اللہ نے اس پر کھول دیے، اس کو کشف ہو گیا، تو یہ بزرگ ہے. اور جب کوئی میری اچھائی بیان کرتا ہے تو مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس کو میرے اندر اپنی اچھائیاں نظر آتی تو میں سمجھ جاتا ہوں اللہ کا بزرگ ہے. بزرگ تو ایسے تھے، بڑے تو ایسے تھے. چاہے جائے کہ آپ جو ہے اگر ایک شخص کسی عذر کی وجہ سے آپ کی مجلس میں نہ آئے تو آپ کو اتنا غصہ کہ آپ کے ابا جی کا خلیفہ ہے، کوئی معمولی آدمی بھی نہیں ہے. میں ہاتھ پار پھیر کر آج اگر استاد جی مجھے بلاتے اور کسی عذر کی وجہ سے میں نہ آتا تو آپ توقع رکھ سکتے کہ اس طرح کے الفاظ میرے بارے میں استعمال کرتے؟ کہتے کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ ہے تو کیا ہوا، پھر کبھی ہو جائے گا. تو یہ ایک حوالہ. صفحہ نمبر 8، اسی اختلاف کا صفحہ نمبر 8 کہتے ایک پروگرام تھا فقیر کالونی میں جو احمد علی شاہ سیفی کے گھر میں تھا. تو اس میں ہمارے سلسلے کی کسی آدمی نے کوئی بات کہہ دی جو ہمارے پیر حیدری صاحب کو بری لگی. اسی خانقاہ میں اس کی پٹائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا کہ یہ اب کہنے کہ ہمارے صاحبزدگان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور یہ معمولی صاحبزادہ نہیں ہے بلکہ پیر سیف الرحمان کا جانشین ہے. تو پیر سیف الرحمان نے اگر کسی کو اچھا کرنا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اچھا کرتا ہے نا. اللہ، پھر مجھے واقعات یاد آ جاتے تھے. مولانا احمد سعید پالنپوری صاحب رحمہ اللہ اکبر، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ نے سنا ہوگا، وفات پا گئے، جن کی مجھ فلسفہ آپ پڑھتے ہیں، اور ہدایت القرآن جن کی تفسیر ہے، رحمت اللہ الواسعہ حجت اللہ بالغہ جن کی شرح ہے، ہادیہ جن کی کافیہ کی شرح ہے. میں نے ان کو بڑا پڑھا، عجیب و غریب قسم کے آدمی تھے. تحفۃ الالمعی جن کی شرح ہے. ان کی حیات سعید ہمارے کراچی سے ان کی سوانح چھپی. اللہ اکبر. یہ جب حافظ بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی گھر والی کو حافظہ بنایا، اور 11 کے 11 بیٹوں کو حافظ ان کی گھر والی نے بنایا، ان کی گھر والی نے بنایا. اور اپنا حال یہ تھا کہ تخصص میں پڑھتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں 2 گھنٹے پڑھاتے تھے اور پھر اپنے بھائی کو حفظ بھی کرواتے تھے. جو فتاوی دیوبند کے مرتب مولانا امین پالنپوری صاحب رحمہ اللہ، ان کو حفظ انہوں نے کروایا، بڑے بھائی. تو اصل صوفی اور بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گھر والیاں بھی حافظہ بن کر پھر اپنے بچوں کو خود حافظ بناتی ہیں. اور آپ کا حال اور آپ کے صاحبزادوں کا حال یہ ہے. اچھا، اسی طرح اسی اختلاف صفحہ نمبر 8 میں صوفی نثار کہتا ہے کہ لوگ مجھے مرشد کریم کی حیات میں ادھر نہیں چھوڑیں گے، ان کے اخلاق کو اچھی طرح جانتا ہوں، گالی کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ اپنے کہہ رہے کہ میں پیر سیف الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن ان کے خلفاء مجھے پتہ ہے وہاں نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کہ وہ گالی کے علاوہ کوئی اور بات، مارنے پیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ خانقاہ ہے یا ریسلنگ کا کوئی اکھاڑا ہے، کوئی کشتی کوئی اکھاڑا ہے؟ یہ شرابیوں کبابیوں کی مجلس ہے جہاں گالی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی، جہاں پٹائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، یا خانقاہ ہے؟ خانقاہ میں گالیاں ہوتی ہیں، پٹائیاں ہوتی ہیں. خانقاہ میں تو اچھے خاصے شرابیوں کو انسان کا بچہ بنا دیتے، اچھے خاصے بد کرداروں کو اللہ کا ولی بنا دیتے. خانقاہ تو وہ ہے کہ چور اور ڈکیت اللہ کا ولی بن جائے، اسے خانقاہ کہتے ہیں. چاہے جائے کہ وہاں جاؤ تو گالی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، وہاں تو تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں تو ذکر اذکار کی آوازیں آنی چاہیے تھی، وہاں تو اللہ اللہ کی صدائیں آنی چاہیے تھی جیسے آپ کی خانقاہ میں آتی ہیں. چاہے جائے کہ وہاں گالم گلوچ ہو، چاہے جائے کہ وہاں پار پیٹ ہو. یہ تو ایک عام مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی. چاہے جائے کہ وہ جو قیوم زماں ہے، جو پیر طریقت رہبر ارشد مجدد دین و ملت ہے، اس کے القابات ابھی آئیں گے، وہی وہ 150 صفحہ والے القابات ہے جو میں نے کل ذکر کیا تھا. اچھا، اسی طرح اسی کتاب کے اختلاف صفحہ نمبر 4 پر اسی پیر سیف الرحمان کے جو خلیفہ مطلق ہے احمد علی شاہ سیفی، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 4-5 آدمیوں کے ذریعے میاں والی کالونی کے اندر مجھ پر حملہ کروایا
اور میرے سامان جو خانقاہ میں تو اس کو اٹھا کر لے گئے، اور جتنے بھی بزرگ میری خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو دھکے دے کر اور گالم گلوچ کر کے باہر نکالا۔ بہرحال یہ اگر آپ کو اختلاف یہ مل جائے۔ اچھا، اسی طرح احمد علی شاہ سیفی جو اسی پیر سیف الرحمان کا خلیفہ ہے، ایک اور کتاب ہے اکرام مسلم ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ احمد علی شاہ سیفی نے مجھے جاہل، احمق، صوفی، ضال، مضل، اس کی مثال زانیہ عورت کی طرح ہے، اس طرح کی گالیاں دے کر مجھے گیا ہے۔ یہ احمد علی شاہ سیفی جو پیر سیف الرحمان کا خلیفہ مطلق ہے۔ اچھا، اسی طرح یہی صوفی نثار کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کے خلفاء کا حال کیا ہے کہ جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر دین بیچ دیا۔ یہ کتاب اکرام الحق یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ہوا یہ کہ اس احمد علی سیفی کا دعوت اسلامی والوں کے خلاف بھی جھگڑا ہو گیا، اس نے دعوت اسلامی والوں کے خلاف ضرب النعال کتاب لکھی، رسالہ لکھا کہ یہ سارے گمراہ ہیں، خارجی ہیں، یہ سارے مرتد ہیں۔ اب وہ مال والی پارٹی تھی، پیسوں والی پارٹی تھی، اس جا کر احمد شاہ سیفی کو کچھ پیسے ویسے کھلائے کہ بھئی ہمارے خلاف مت لکھا کر، چپ ہو جا۔ تو اس نے اس زمانے میں 1.5 لاکھ روپے ان سے لیے قریباً، اور اپنی کتاب وغیرہ کیا کر دی، غائب کر دی۔ یہ کتاب آج بھی نہیں ملتی، ضرب النعال۔ تو اسی کو لکھتے ہیں کہ احمد شاہ سیفی نے پہلے امیر دعوت اسلامی کو ضرب النعال علی رؤوس الجہال میں لکھتے ہیں کہ ضال مضل ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ان کی مثال زانیہ عورت کی طرح ہوگی۔ جو الیاس قادری ہو، کس کی مثال ہے؟ کون لکھ رہا ہے؟ احمد علی شاہ جو پیر سیف الرحمان کا خلیفہ ہے۔ ان کے تابعداروں کی مثال ولد الزنا، کس دی اولادیں ہیں؟ حرام دی اولادیں۔ کس دی اولادیں ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد علی شاہ پیر سیف الرحمان، ہم نہیں کہہ رہے میرے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا معاملہ میں ہوگا، دیکھا ہوگا کہتے جو ہے نا، پتہ ہوگا۔ ضرب النعال صفحہ نمبر 7۔ وہ تو ہوشیار آدمی تھا، اب یہ صوفی نثار کہہ رہے ہیں، وہ تو ہوشیار آدمی میمن تھا، اس نے 2-4 علماء کو اکٹھا کیا، احمد شاہ سیفی کی طرف بھیج دیا، شاہ صاحب خوشی سے پورا نہیں سمایا حضرت اقدس نے۔ اور یہ لکھا ہے کہ آگے جو 50,000، 1 لاکھ طے ہوا تھا، 50,000 کی قسط پر یہ راضی ہو گئے، پہلے مجھے 50,000 روپے دو تو میں کتاب کیا کر دوں گا، غائب کر دوں گا۔ اچھا، پھر لوگوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا بدبخت، تو نے اگر حق پر فتوے دیے تھے تو پیسے لے کر فتوے سے رجوع کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا اس بدبخت نے کہا وہ سارے مرتد ہیں، 50,000 تو مال غنیمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال غنیمت ہے، یہ تو میں نے بطور مال غنیمت لیے، اور مشرکین مرتدین سے مال غنیمت لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ میں نے کوئی دین نہیں بیچا معاذ اللہ۔ لیکن پھر انہوں نے چونکہ اس نے کتاب غائب نہیں کی، انہوں نے اگلی قسط ادا نہیں کی 50,000 کی، تو اس نے ایک اور کتاب ان کے خلاف لکھ لی، ایک اور کتاب۔ تو یہ خلفاء کا حال ہے، یہ آپ کے خلفاء کا حال ہے۔ یہ پیر سیف الرحمان کے بچوں کا حال میں نے پہلے سنا ہے، اور خلیفہ کا حال ہے۔ یہ خلیفہ مطلق ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے سیفیوں کے یہاں۔ تو جب آپ کے اخص الاخصاص کا یہ حال ہو تو آپ پیچھے مردین کا کیا حال ہوگا؟ آپ خود وہ ولایت کے اور وہ تصوف کے اور وہ اخلاق کے کس درجے پر ہوں گے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اسی طرح اکرام الحق صفحہ نمبر 33 پر لکھا ہے کہ اس نے اسی کراچی میں 150 گز زمین مسجد کے نام پر خریدی تھی، اور 1 اینٹ بھی مسجد کی نہیں ڈالی، وہ سارے پیسے کھا گیا، وہ جو پیسے اس نے لیے تھے۔ اچھا، اکرام الحق صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ پیر سیف الرحمان صاحب کے مریدین کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ یہ جو صوفی نثار جو خلیفہ ہے پیر سیف الرحمان کا۔ اسی صفحہ نمبر اظہار الحق ہمارے پاس کتاب یہاں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ جو پیر سیف الرحمان کے جو مریدین اور خلفاء ہیں یہ زانی عورت کی طرح بد کردار ہے معاذ اللہ۔ اور پھر کافی حوالے میرے پاس ہے، میں اس وقت سب نقل نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال یہ چند حوالے میں نے اس باب میں دیے کہ ان کا تصوف سے بھی کوئی تعلق نہیں، یہ خود ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ تم بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، شیطانیت تم میں رچی بچی ہوئی ہے، بدماش ہو، مار پیٹ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، گالم گلوچ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، حتیٰ کہ جو خانقاہ پیر سیف الرحمان کی وہاں پر بھی مار پیٹ اور گالم گلوچ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ صوفی، انہیں صوفی کہنا صوفی کی توہین ہے۔ اگر صوفی کہیں گے بھی تو یہ سلب ماخذ ہوگا، کیا ہوگا؟ جیسے قدریہ کو آگے ہے تقدیر کے منکر، لیکن کیا کہتے ہیں قدریہ، تو ہم کہتے ہیں وہ سلب ماخذ ہے۔ تو اگر صوفی کہا بھی ان کو تو وہ سلب ماخذ ہے، یعنی تصور اگر کوئی موجود یہ اس کی قبیل سے۔ تو یہ دوسرا دعویٰ ان کا یہ پکے بریلوی ہے، وہ مختصر ثابت کر چکے، آپ اس کو نوٹ کرنا۔ نمبر 2، تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پیری مردی ڈھونگ ہے ان کا، کمائی کا، جیسے ان کے آپس میں لڑائی ہوئی تو سارا ڈھونگ واضح ہوگا کہ ان کی پیری مردی کس چیز کے لیے۔
تیسرا دعویٰ کہ ان کا نقشبندیہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنی نسبت عدم مجدد الفسانی کی طرف کرتے ہیں، نقشبندی سلسلے کی طرف کرتے ہیں، نقشبندیہ کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عدم مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے جو عقائد اپنے مکتوبات میں اور جو نظریات اپنے مکتوبات میں ذکر کیے ان سے دور دور تک کا بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہمارا۔ تیسرا، یہ مشہور کتاب ہے مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی، فارسی نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ترکی کا، لیکن ہم یہاں اردو ترجمہ لے کر ہے جو اپنا بریلیوں کا کیا ہوا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہ ترجمے کے اندر گڑبڑ کی ہے۔ تو یہ مکتوبات ہے اور ہمارے پاس اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 27 بنتا ہے۔ آپ کو کل بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وجد اور ناچ گانا ان کا خاص شعار ہے، یہی ان کی علامت ہے اس دور کے اندر، اور خود پیر سیف الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہمارے وجد کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ حوالہ کل رہ گیا تھا، کل تو میں نے احمد علی شاہ سیفی کا حوالہ دیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ان کے پیر سیف الرحمن نے لکھا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، یہ جو ہے یہ اب نہیں ملتی، کہیں سے تلاش کرو۔ ہمیں کیسی ملی؟ چلو یہ بھی سن لو تاکہ حقیقت پتہ چل جائے کتنے پانی کے اندر ہے اور کتنے بڑے صوفیہ ہیں۔ یہ کتاب چونکہ اس پہ اعتراضات ہوئے، ابھی انشاءاللہ کہا کہ بریلویوں نے بھی اس خلاف کتابیں لکھی، ہم بھی اس پہ اعتراض کرتے، انہوں نے اس کو غائب کر دیا۔ ہمیں کسی طرح پتہ چلا کہ لاہور کے اندر جو ان کا مرکز ہے راوی ریان روڈ پر، اس میں یہ کتاب کے چند نسخے موجود ہیں۔ تو ایک طالب علم کو ہم نے تیار کیا، لاہوری کا تھا، کہ بھئی تو کوئی شفقت کر جو ہے نا کس طرح وہ نکال۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، بعد میں طالب علم نے اپنی پورے روایات سنائی۔ وہ جب کتابیں لے کر آئے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہا ہم آپ کے کہنے پر چلے گئے تھے اور وہاں بس میں نے بیعت کی اور بس وہاں جو ہے نا بس یہی ناچتا تھا، اچھلتا تھا، جب ان کی مجلس ہوتی تھی ہو ہا چیختا تھا جو نا، پگڑی ادھر پھینک دی، کبھی کس پر گر رہا ہوں کبھی کس پر گر رہا ہوں، اور روز آ کے نا پیر صاحب کے خواب سناتا تھا۔ تو میں نے آپ کو پیر صاحب آج اس حال میں دیکھا ہے، آج اس حال میں دیکھا ہے، آج اس حال میں، آج مجھے یہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تو آپ اس حال میں تھے، فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی آج اس حال میں تھے۔ پیر صاحب مجھ سے خوش ہو گیا، سچا مرید تو مجھے یہی معلوم ہو رہا ہے، یہی ہمارا بزرگ ہے، روز کوئی نہ کوئی بزرگ خواب میں آ جاتا ہے۔ اور اتنا اعتماد ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اپنی اس خاص لائبریری کی چابی دے دی۔ میں نے کہا تو مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، میں تو طالب علم آدمی ہوں، کہیں اور ایسا کتب خانہ ہے نہیں، تو اگر مجھے مل جائے صفائی بھی کیا کروں گا، سیٹنگ بھی کیا کروں گا، مجھے پتا کہ کتاب یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو کہا مجھے ایک دن وہ چابی مل کے بس رات جو ہے اسے پھر فون کیا اسے ایسے کہ اب میں نے بورے میں 30 نسخے تھے، ہم نے قادر صاحب کو بھی وہیں سے ملے، قادر صاحب مفتی مجاہد صاحب ہو گیا، ہماری قسمت یہ مال غنیمت میں سے کہتے جو نا۔ ہاں اور اگر پیر سیف الرحمن اتنا دل بدل سکتے اور اتنا بڑا صاحب کرامت ہے تو یہ کتاب لے کر دکھا دے ہم سے، یہ کتاب لے کر ہم سے دکھا، بلکہ یہ انعام ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پیر سیف الرحمن رہا کہ ہمارا دل جاری کر دے، ہمیں پوچھا لے تو یہ کتاب اس کی ہو جائے گی، کتاب اس کو۔ یہ ایک اور طریقہ بھی ہے، پیر صاحب آپ وجد اپنے آپ پر طاری کرو، ڈنڈا مجھے دو، تو میں ڈنڈے سے سر کی پٹائی کرتا ہوں، اگر کچھ نہ ہوا تو کتاب آپ، تو یہ آپ کی کتاب ہے، جرأت ہے تو لے کر دکھاؤ، دیکھتا ہوں تم کتنے بڑے پیر ہو، کتنے بڑے صاحب کرامت ہو، کتنے بڑے چپ والی سرکار ہو۔ یہ ایک تو مال غنیمت 2 نمبری سے ہے نا یار، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے تو جائز ہے کہ وہ کیا ہے، گمراہ ہیں، تو آپ کے اپنی مرنے کا کہ گمراہ ان سے تو پیسے لینا بھی جائز ہے مال غنیمت میں، تو ہم نے پیسے تو نہیں لے، البتہ کتاب لی ہے مال غنیمت میں، تو اس نے ناراض نہ ہونا، یہ آپ کے جزاک اللہ اپنے مریدین کی کتاب۔ تو یہ استاد جی میں اٹھا کے لے کر آ گیا، آپ جو نا وہ پھر بیچارہ بھاگ گیا نا، بعد میں ہمیں اس نے کہا کہ نمبر شمبر سب میں نے پھینک دیا، نیا نمبر لیا۔ انہوں نے مجھے فون کیا جب صبح اطلاع ملی کہ مکتبہ کھلا اور کتابیں غائب ہے، کہا تو کہاں ہے؟ میں تو 2 سال سے تیرے ساتھ سب جھوٹ بولتا رہا، پہلے تو مجھے علم الیقین تھا، اب حق الیقین ہو گیا کہ تم سے بڑا دجال دنیا میں کوئی نہیں آگے تھے جو ہے نا، تم اتنے بے ایمان ہو کہ میں صبح شام تمہارے سامنے جھوٹ بولتا رہا، تمہیں یقین نہ ہے، تمہیں کس نے آ کر کشف اور الہام نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے۔ تو پھر وہ 30 نسخے لے کر آیا تھا، تو ہم نے اس زمانے میں ساتھیوں میں تقسیم کیے، تو یہ پہلا والا نسخہ، یہ پہلا ایڈیشن ہے، تو یہ ایک ہمیں بھی مال غنیمت میں ملے۔ اسے پیر کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کہ پیر صاحب کے گھر سے جو ہے نا اس کا عقیدہ اٹھا کے لے کر آ جائے، پیر اسے کہتے ہیں، کرامت اسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے جو وجد کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ حالانکہ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، یہ مکتوبات ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور یہ مکتوب نمبر آئے گا اس کا، چلے اس میں لکھتے ہیں احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجد و حال کے اخروٹ و منقع کے عوض ہاتھ سے نہیں دانے دیتے۔ یعنی جو صوفیاء ہے وہ جو وجد اور سماع، جو بچوں کی چیزیں وہ اپنا کر جو اصل تصوف کی تعلیمات اسے چھوڑتے
جو اصل تصوف کا مقام اسے چھوڑتے. تو حضرت مجلف ثانی کے نزدیک بقول وجد یہ تو بچوں والے کام ہے، سما یہ تو بچوں والے کام ہے، جبکہ آپ نے وجد کو تصوف کا سب سے اونچا مقام سمجھا ہوا ہے، سب سے بڑا مقام سمجھا ہوا ہے. تو اگر یہ وجد اور یہ ناچ گانا کوئی اونچا مقام تصوف کا ہوتا تو نقشبندیوں کے بڑے بزرگ حضرت مجد الفسانی میں مکتوبات میں اس کا یوں رد نہ کرتے. تو اس وجد کا سما کا نقشبندی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 733 پر صفحہ نمبر 733 پر واضح لکھا ہے کہ یہ جو میرا طریقہ ہے نقشبند کا، اس میں سما اور وجد سے منع کرتا ہوں. سما اور وجد سے آپ اس طریقے کے جو اعلیٰ مناظر اس تک پہنچ نہیں سکتے. صفحہ نمبر 733. اسی طرح صفحہ نمبر 726 صفحہ نمبر 736 پر بھی اس وجد وغیرہ اور سما کا کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ مجلف ثانی کی تعلیمات میں یہ مروجہ وجد شامل، اور کل بھی میں نے حوالے دیے تھے تو اس کو بھی شامل کر لینا. تو یہ پہلا حوالہ ہو گیا کہ آپ کا نقشبندیوں کے ساتھ کوئی تعلق، لیکن نقشبندیوں کے لیے حضرت مجلف ثانی کی تعلیمات مشعل راہ ہیں، جبکہ آپ اس پر نہیں. دوسرا مسئلہ، یہ لوگ میلاد کرتے. یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو میلاد کا منکر ہے ہمارے مروجہ وہ خارجی ہے. وہ کیا ہے؟ خارجی وہابی ہے. اسی طرح یہ کوئٹہ کے عبدالخالق سیفی کا فاتح کا تحقیق المختار 1 نمبر کا جاہل انسان ہے، اور الحمدللہ مجھ سے تو یہ بات کرنے کی بھی جرت نہیں کرتا. اس کا ریکارڈ ہے، یہ پاکستان کا واحد مناظر ہے کہ اس نے آج تک کوئی عربی عبارت صحیح نہیں پڑھی. یہ ریکارڈ صرف اس کے کھاتے میں. یہ ریکارڈ میں نے بھی اس کے خلاف ایک آدھے گھنٹے کا پشتو کا بیان ریکارڈ کیا تھا، تو اس میں بھی اس کے جو نا میں نے بطور نمونہ 4-5 عبارتیں غلط بتائی تھی. ٹھیک انسان ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی انسان غلط عبارت پڑھ لے تو یہ اس کے علم کے خلاف ہے، لیکن کم سے کم جو وہ پڑھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس ٹائم تو دیکھے نا. چلو کوئی ایک عبارت تو پڑھ لینا. تو یہ اس کا کمال ہے، اس مناظر صاحب کا یہ کمال ہے کہ شیخ رحم اللہ کانی صاحب کے ساتھ بھی اس کی گفتگو ہو چکی ہے، مفتی ندیم صاحب کے ساتھ بھی، دیگر کے ساتھ بھی، لیکن اپنے جتنے بھی دروس میں اس نے عربی عبارتیں پڑھی ہیں کسی بات کو بھی درست. تو یہ وہ مناظر صاحب ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ میلاد کے منکر خارجی ہیں. حالانکہ مجد الفسانی نے اپنے زمانے میں میلاد کا شدت سے انکار کیا، حتیٰ کہ بعض لوگ دجل و فریب کرتا ہے کہ میں حوالہ دوں گا. بریلوی حضرات بہت بڑا فریب کرتے ہیں کہ مجد الفسانی نے جس میلاد کا رد کیا وہ میلاد ہے جو خرافات کو شامل ہو. حالانکہ خود مجدد لکھتے ہیں کہ کوئی میلاد خرافات سے پاک ہو وہ بھی میرے نزدیک جائز نہیں. تو یہ پہلا حوالہ یہ اسی مکتوبات کا جلد 2 ہے اور مکتوب نمبر 273 ہے. یہ مکتوب نمبر لکھو، صفحہ نمبر آپ کو نہیں ملے گا، صفحے آگے پیچھے ہوتے ہیں. مکتوبات میں اصل مکتوب نمبر ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا. مکتوب نمبر 273 ہے، دفتر اول ہے. جیسے لغات میں بعض اوقات حروف اصلی کے ذریعے سے آپ معلوم کریں گے نا، اور بعض لغات میں باب اور فصل کے اعتبار سے ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. جیسے مجد الدین فیروز آبادی کی القاموس المحیط ہے، تو اس پہ آپ نے ساجد نکالنا ہوگا تو باب الصاف فصل الدال یوں نکالو گے آپ. تو اس طرح مکتوبات میں بھی دفتر ہوگا اور مکتوب نمبر ہوگا، صفحے نمبر سے آپ کو ملے گا، مشکل سے ملے گا. اس میں لکھا ہے کہ سما کے منع ہونے کا مبالغہ مولود کے منع ہونے کو بھی شامل ہے. یعنی جس مبالغے سے، جس شدت سے میں محفل سما کو منع کرتا ہوں، وجد کی محفل کو منع کرتا ہوں، یہ میلاد کی محفل بھی اس کو شامل ہے. میلاد بھی نہیں منانی، اسے بھی میں منع کرتا ہوں. مکتوبات کی جلد 100 ہے، مکتوب نمبر 72 ہے. اس میں اس کی مرید نے پوچھا تھا، مجلف ثانی کے مرید نے سوال کیا تھا، آپ تو ہمیں میلاد سے منع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسی میلاد کریں جس پہ صرف قرآن پڑھا جائے، بس نبی کی شان ہو، کوئی خرافات اس میں نہ ہو، کوئی ڈول ڈمکا، کوئی ناچ گانا جیسے آج کل کی میلاد میں ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی کتاب ہم پڑھیں اور نبی پر نعتیں پڑھیں، ایسی میلاد کا آپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ ایسی میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو کرنے کی اجازت دے. حضرت مجھے کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایسے طریقے سے مولود پڑھے کہ قرآنی کلمات میں تحریف واقع نہ ہو اور قصائد یعنی نعتیں وغیرہ پڑھنے میں شرائط مذکورہ متحقق نہ ہو اور اس کو بھی صحیح غرض سے تجویز کرے تو پھر کون سی رکاوٹ ہے؟ یہ مرید کا سوال ہے کہ اگر قرآن بھی ایسا پڑھے اس میں کوئی تعریف اور نعتیں بھی ایسی پڑھے اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو تو پھر حضرت فرماتے میرے مخدوم فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک اس دروازے کو پوری طرح بند نہ کریں ابو الحوث باز نہ آئیں گے، اگر تھوڑا سا جائز کرو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا. مشہور مقولہ ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جاتی ہے. اب ہمارے بریلی بھائی اوپر والا پیش کرتے ہیں کہ جی اس میلاد سے منع کیا جس میں خرافات،
حضرت نے آگے جواب دیا کہ نہیں، عوام کل انام ہے، یہ جو خرافات کرنے والے ہیں یہ اس بنیاد پر کریں گے، دیکھو وہ مولوی کر رہا ہے، حالانکہ مولوی تو خرافات سے پاک کر رہا ہے، لیکن ان کے لیے ذریعہ بنے گا، تو جب تک اس کو بھی تم بند نہیں کرو گے یہ خرافات والی بند نہیں ہوگی۔ تو خرافات سے پاک میلاد ہو، صرف قرآن پڑھا جائے، قصائد بھی شرک سے پاک ہو، بدعت کوئی نہ ہو۔ حضرت مجدد کی تعلیمات یہ ہے کہ ایسا میلاد بھی درست، جب تک اس کا دروازہ مکمل بند نہیں ہوگا یہ خرافات کم۔ اور یہ قاعدہ تو خود مفتی احمد یار گجراتی جن کا حکیم الامت ہے، اس نے بھی نور الافان کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک جائز کام سے اگر ایسے مفاسد پیدا ہوں کہ جو مفاسد ہم ختم، تو اس سے وہ جائز کام بھی بند ہو جائے گا، وہ جائز کام بھی روکا جائے گا، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو میلاد کوئی فرض واجب، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو جائز کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، لیکن چونکہ اس کام سے خرافات ہے جو آپ ہر سال دیکھتے کیا تماشے ہو رہے، خود بریلی علماء کتابیں لکھنے شروع ہو گئے اور یہ روکنے ان کے بس میں، لہذا جائز میلاد بھی اس زمانے میں بند ہوگا۔ یہاں بریلی بھائی ایسی بس بیچ میں بات ہے کہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں بریلی بھائی کہیں گے جی نکاح بھی تو دیکھو نا، نکاح میں بھی تو خرافات ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ پیش کرتے اس موقع پر ہمارے بیچارے بھائی پھر پریشان ہوتے ہیں کہ نکاح میں بھی تو خرافات ہوتی ہے نا، حالانکہ آپ نکاح کو ختم، وہاں تو نکاح کرتے ہیں، نکاح میں بھی ناچ گانے ہوتے کہ نہیں ہوتے، حالانکہ نکاح کو ختم، خرافات کو ختم کریں گے نا نکاح کو، تو اگر ہمارے میلاد میں بھی خرافات ہو جائے تو خرافات ختم کرنے کا بولو، میلاد ختم کرنے کا۔ اور اللہ کے بندے تجھے اپنے مولی کی بات سمجھ نہیں آئی، جائز کام، جائز کام، نکاح صرف جائز نہیں ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ضروری کام میں خرافات آ جائے تو چونکہ عبادت کا کرنا ضروری ہے، لہذا وہاں عبادت تو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن خرافات کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن ایک مباح کام ایسا کرنا ضروری ہے اور اس کے کرنے سے مفاسد پیدا ہو رہے، وہاں اس مباح کام کو بھی کیا کر دیا جائے گا۔ میلاد اور نکاح میں یہ فرق ہے۔ تو حضرت مجدد فسانی فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد کا منکر ہے وہابی اور خارجی ہے، تو کیا مجدد فسانی وہابی اور خارجی تھے معاذ اللہ؟ جو ان کو وہابی اور خارجی کہ اس کا نقشبندیوں سے کیا تعلق ہے، اس کا نقشبندیوں سے کیا واسطہ ہے؟ در المعارف غلام علی نقشبندی رحمہ اللہ کے ملفوظات کل میں آپ کے سامنے پیش کر چونکہ یہ بھی میں نے فوٹو کاپی منگوائی، اس کی کتاب میں نہیں لایا، میرے پاس موجود تھی، پرنٹ نہیں کروایا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کل آپ نے پڑھا کہ مجھے صبح صبح کسی نے جو ہے سما کی اور وجد کی محفل میں دعوت دے دی، اور خدا جانے مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوگی کہ صبح صبح مجھے بدعت کی دعوت دے دی گئی اور بدعت کی مجلس کی۔ تو دیکھو سما بھی نقشبندیوں کے ہاں، وجد بھی نقشبندیوں کے ہاں، وہ ناراض ہو رہے ہیں، میلاد بھی نقشبندیوں کے ہاں، وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تیسرا بدعت حسنہ، اسی کتاب کے اندر بدعت حسنہ کو تسلیم کیا کہ بدعت حسنہ ثابت ہے عبد الخالق سیفی نے، اور احمد علی شاہ سیفی نے لکھا ہوا ہے کہ جو بدعت حسنہ کا منکر ہے، یہ رسائل و مسائل اس کی میرے پاس کتاب ہے، وہ وہابی خارجی ہے، وہ وہابی کیا ہے؟ خارجی ہے۔ اس وقت ہم مسئلوں کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اس وقت ہم اس پیرائے میں بات کریں کہ نقشبندیوں کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ لہذا بدعت حسنہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں یعنی، اور وہ کیسی ہیں اور اس کا حکم کیا، وہ الگ اپنے لیے موضوع ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا کہ آیا نقشبندی حضرات اس بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے یا نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو بدعت حسنہ کا منکر ہے وہ خارجی وہابی ہے، اور ساری بدعات اسی بدعت حسنہ کے اندر لپیٹ کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ حضرت مجدد فسانی کیا فرماتے ہیں؟ مکتوب نمبر 255 ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 557 ہے جو میرے پاس ہے۔ سنت و بدعت دونوں پورے طور پر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ سنت اور بدعت آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی، ایک کو زندہ کرنا دوسرے کو مارنا ہے۔ جس نے سنت کو زندہ کیا اس نے بدعت کو مار دیا، جس نے بدعت کو زندہ کیا اس نے سنت کو مار دیا۔ پس بدعت خواہ اس کو حسنہ کہیں یا سیاح، رفع سنت کو مستلزم ہے۔ بدعت چاہے حسنہ ہو چاہے سیاح ہو، دونوں سنت کو ختم کرنے والی ہوں۔ حضرت مجدد فسانی بدعت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدعت میں جب ہے ہی نوست، بدعت میں جب ہے ہی سیاہی، تو وہ حسنہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت مجدد فسانی کے الفاظ ہے۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے چور کی 2 قسمیں، چور کی ایک سارے کے سیاح اور ایک سارے کے حسنہ، ایک اچھا چور ہے اور ایک، حضور فرما رہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ اور ایک کہتے ہیں نہیں، ایک بدعت اچھی والی اور ایک بدعت، تو تم پھر اہل بدعت حسنہ ہو، کیا ہو؟ پھر اپنے آپ کو اہل سنت تو نہ کہو نا یار، پھر اپنے آپ کو کیا کہو؟ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اپنے آپ نے لکھوانا نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اہل سنت، بلکہ آپ کیا ہیں اہل بدعت حسنہ، ٹھیک ہے؟ یہ لکھتے ان کو موت آئے گی، سمجھ رہے ہو کہ دل میں چور ہے نا۔ اچھا آگے عجیب بات کہتے ہیں، اللہ اکبر،
منقول ہے کہ جب مہدی اپنی سلطنت کے زمانے میں جب دین کو رواج دیں گے اور سنت کو زندہ فرمائیں گے تو مدینے کا عالم جس نے بدعت پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائی ہوگی، ایک مدینے کا عالم ہوگا جو بدعت پر عمل کرنے کو کیا بتائے گا اپنی، اور یہ ہو سکتا ہے ابھی بھی بریلیاں اپنے بعض علماء کے بارے میں کہتے کہ جی وہ مدینے میں بڑا انہوں نے دین کا کام کیا فلاں کیا، تو ایسے ہی کوئی وہاں بیٹھا ہوگا بے ایمان، تو اور اس کو حسن بدعت حسنہ خیال کریں گے، دین کے ساتھ ملا لیا ہوگا، تعجب سے کہے گا کہ اس شخص نے ہمارے دین کو دور کر دیا۔ حضرت مہدی تو بدعت کا رد کریں گے نا، تو مولوی کیا کہے گا، وہ معاذ اللہ یہ مہدی بھی وہابی کوئی لگتا ہے، امام مہدی بھی کیا لگتا ہے، یہ دیکھو یہ دین سے دور کرا ہے لوگوں، بدعت حسنہ کا انکار کر رہا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں یہ وہابی ہے، تو دیکھو بدعت حسنہ کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کوئی پکا بدعتی مولوی ہوگا جو امام مہدی کو کیا کہے گا کہ یہ دین سے لوگ کیا کر رہا ہے، دور کر رہا ہے، ہمارے مذاہب و ملت کو مار دیا اور خراب کر دیا۔ حضرت مہدی اس عالم کے قتل کا حکم فرمائیں گے۔ یہ بے ایمان کا بچہ ملحد ہے، ایک تو بدعات کو رواج دے رہا ہے، اوپر سے جب ہم اس سے منع کرتے الٹا ہمیں کہہ رہے کہ تو گمراہ ہے، ہم کتنے شریف لوگ ہیں، اس سے اندازہ لگا۔ شکر کرے امام مہدی کے زمانے میں نہیں ہو، اور شکر کرے علامہ شامی کے زمانے میں نہیں ہو۔ ہم تو اتحاد، ہمارا تو جماعت کا نام ہی کیا ہے اتحاد، ہم تو کہتے ہیں نہ کسی کو ڈنڈے سے مارو، نہ کسی کو تلوار سے مارو، دلائل سے مارو، دلائل کی بات کرو۔ تو ہمارا شکر ادا کرو کہ تمہارا مقابلہ ہم جیسے امن پسند لوگوں سے ہوا، ورنہ تمہارا علامہ شامی تاسو خپ ہوئے تھا، علامہ شامی تاسو بے علاج خپ ہوئے تھا، اور امام مہدی تاسو بے علاج خپ ہوئے تھا۔ تو امام مہدی جب آئے گا وہ تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور علامہ شامی تو کہتا ہے کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرو، میں ان کا دیکھتا ہوں وجد کیسا ہے، تو وہ اس آدمی کو قتل کریں گے۔ حضرت مجدد الفسانی تو فرماتے کہ جو بدعت کو حسنہ کہے اس آدمی کو قتل کیا جائے گا، اور یہ بدعت حسنہ کے منکر کو وہابی اور خارجی کہتے، تو کیا امام مہدی معاذ اللہ وہابی خارجی تھے؟ کیا حضرت مجدد وہابی اور خارجی تھے معاذ اللہ؟ یہ حضرات نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل اجتماعی دعا کرواتے ہے کہ نہیں، اور اس کے منکر کو وہابی خارجی کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب، یہ جو احمد علی شاہ سیفی کی ہے، مجموعہ رسائل، یہ ہے، ان کے غلام حضرت بہت بڑا مولوی تھا، اس نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا ثابت ہے، منکر وہابی خارجی ہے۔ عبد الخالق سیفی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حالانکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی سوانح برکات احمدیہ میرے پاس جو ترکی سے چھپی ہے، اس میں ان کے جنازے کا حال لکھے صفحہ نمبر 294، صفحہ نمبر 294 پر جنازے کا حال ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کا جنازہ، نماز جنازہ پیر و پدر بزرگواد خود رضی اللہ عنہ نمودند و بعد از نماز برائے دعائے توقف نہ فرمودند کے مقتضی سنت چنوئی نیست و در کتب فقہیہ معتبرہ مرقوم است کے بعد از نماز جنازہ استادہ دعا کردن مکروہ است۔ نماز جنازہ حضرت کے بیٹے نے خود پڑھائی، اور نماز جنازے کے بعد بالکل بھی کڑے، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے، سنت و نماز جنازہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ کتب فقہیہ کے اندر نماز جنازہ کے بعد دعا کو کیا کہا ہے، مکروہ کہا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے نماز جنازے کے بعد تو دعا ہوتی نہیں تھی، وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے، اور آپ نقشبندیہ کا نام لے کر نقشبند کا ذکر کر کے نماز جنازے کے بعد دعا نہ کرنے کو وہابی اور خارجی کے، تو آپ کا نقشبندیوں سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ، یہ میرے پاس خود نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، تفسیر مظہری والے، ان کی بہترین کتاب ارشاد الطالبین فارسی میں، ہم نے ایران سے اس کا فارسی نسخہ منگوایا، یہ خود سیفیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بستان السالکین، لیکن یہ تحریف شدہ نسخہ ہے، اس میں کئی صفحے غائب کیے ہوئے ہیں، کئی صفحے کیا کیے ہوئے ہیں، خاص کر جہاں شیئا للہ کو شرک ہے کہ یا عبد القادر شیئا للہ نہیں کہ اس کو غائب کیا ہوا ہے، جہاں مزارات پر گنبد بنانے کو مکروہ کے اس صفحے کو غائب کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بہت سی باتیں ہیں، تو اصل آپ نے اپنے پاس اصل فارسی نسخہ بھی رکھنا ہے، تو چونکہ چند حوالے اس کے اندر موجود ہے لہٰذا میں اسی سے حوالے دے رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 43 پر، صفحہ نمبر 43 پہ لکھا ہوا ہے، اولیاء را علم غیب نہ باشد، اولیاء علم غیب نہیں جانتے، جبکہ یہ علم غیب پر کیا کرتے ہیں، مناظرے کریں گے۔ یہ عبد الخالق سیفی نے لکھا ہوا ہے، احمد شاہ سیفی نے لکھا ہوا ہے، ان کے ایاز بادشاہ جو ان کا پشاور کا مناظر، اس کا مفتی صاحب کے اس موضوع پر مناظرہ طے ہوا تھا۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کیا کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب نہیں رکھتے۔ صفحہ نمبر 48 پر اس کا ترجمہ بھی نے خود لکھا ہے،
اگر کسے گویت کہ خدا و رسول بری عمل گواہ ان کافر شوت، کوئی یہ کہ اس کام پر جو میں کر رہا ہوں اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ من تزوج آگے آ جگہ والا من تزوج بشہادت اللہ و رسول اللہ ینعقد و یکفر لتقاضی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم علم الغیبی، اس وجہ سے کافر ہوگا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنایا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس رسول کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ وہ کیا جانتے؟ علم غیب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 47 ہے۔ صفحہ نمبر 71، صفحہ نمبر 71 پر لکھتے ہیں کہ بدعت حسنہ سے بھی بدعت سیئہ اور قبیحہ کی طرح بچنا چاہیے۔ بدعت حسنہ سے بھی بدعت سیئہ اور قبیحہ کی طرح بچنا چاہیے۔ نقشبندیوں کی نظریات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، یہ لوگ عرس کو جائز کہتے ہیں۔ یہ مسائل چونکہ نہیں کتابوں میں نقل کے لہٰذا میں بار بار نام نہیں لے سکتا، یہ 2-3 کتابیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ عرس کرتے، پھر سیف الرحمان کا بھی عرس کرتے سالانہ۔ حالانکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69، لا يجوز ما يفعل الجهال بقبور الاولیاء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد ويسمونه عرسا۔ اور یہ جو سال کے بعد جمع ہوتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ عرس ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ حضرت مرزا مظہر جانان صاحب کے ملفوظات کو جمع کیا گیا، اس کے صفحہ نمبر 198، معمولات مظہریہ، فرماتے ہیں عرس وغیرہ کی عرفی رسموں کا پابند نہ ہونا۔ اپنے مرید کو نصیحت کرتے ہیں عرس وغیرہ کی رسموں کا پابند کیوں؟ عرس میں کیا خرافات ہوتی ہیں کہ اس میں شناعت و برائی ہے۔ ایک تو اس میں آپ کو خیمے لگانے پڑیں گے، خیمے اور دریاں لگانی پڑیں گی، اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنا پڑے گا۔ یہ اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا کام اوروں سے سوال کرنا، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ نمبر 2 تضییع اوقات ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ کیا کرو گے عرس کر کے؟ با مقام اللہ کا ذکر کرو، نماز نفلیں پڑھو۔ ایک اور خرابی کیا ہے کہ لوگوں کو شکایت ہوگی کہ بھئی ہم تو اتنے بڑے پیر تھے، عرس پر آئے ہوئے تھے، ہماری شایانہ شان ہماری خدمت نہیں کی گئی۔ لہٰذا ایک خرابی یہ ہے۔ اس طرح عرس کو جب آپ ہمیشہ کریں گے تو بعض اوقات سود لینے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر عرس میں تو بڑی بڑی دیگیں رکھنی پڑیں گی، بزرگوں کو ٹکٹ دینے پڑیں گے، کھانے پینے چلتے رہیں گے، قوالیاں ہوں گی، دیگر چیزیں ہوں گی، اس کے لیے قرضے لینے پڑیں گے، اور بعض اوقات سود لے کر قرضے لیے جاتے ہیں۔ یہ واقعتاً ایسے ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد کے رشتہ دار تھے، اللہ جزائے خیر دے، میں نے ایسا تکڑا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ میرے پاس اگر میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور چند ہزار روپے چھوڑے انہوں نے، میرے گھر والے پیچھے لگے رہے چچا وچا کہ بھائی تیجا کرواؤ تیجا کراؤ تیجا کراؤ۔ میں نے کہا بابا میں غریب آدمی ہوں، والد صاحب کچھ پیسے چھوڑ کر گئے، یہ میں نے بہن کی شادی کروانے کا نہیں، تیجا کرواؤ۔ بہرحال میں نے تیجا کروا دیا۔ اب وہ پیچھے لگے کہ 40واں کرواؤ۔ میں نے کہا بھائی میں تیجے مجھے لالے پڑ دو، 40واں کہاں سے کرواؤں؟ آج کل یہ سب اسی طرح ہو رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اگر تو 40واں نہیں کروائے گا تو ہم تجھے برادری سے نکال دیں گے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں، میں نے کہا میں 40واں تو کرواؤں گا، لیکن میں کہا بیان میرا مولوی کرے گا، بیان کھانا تمہارا اور بیان میرا۔ اور آپ نے وہاں کر تیجے 40 پر ایسا رگڑنا ہے نا ایسا کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تیرا دل ٹھنڈا کرنے کا، لیکن مجھے کوئی ٹھنڈا نہ کر دے کہ آپ بے غم رہے، انشاءاللہ آپ کو تو کوئی نظر اٹھا کے دیکھے آپ بے غم رہے۔ بہرحال طلباء والوں کو میں نے سمجھانے کا ایسے معاملات کو کوئی آپ فکر نہ کرے، طلباء اپنے ساتھ لے کے وہاں پہلے سے۔ اب اسے اسکرین میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھی، عورتوں میں اسکرین لگایا ہوا تھا، اور یہاں سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، گئے تھے جو نا۔ بس میں نے جو نا پہلے یعنی آخرت کے احوال شروع کیے۔ وہ کہا ہے مولوی صاحب تو بڑا زبردست ماشاءاللہ ہے، تو جوان مولوی ہم سے کوئی بوڑھوں کے ٹیٹڈ باتیں کر، اچھی باتیں کر رہا ہے۔ آخر کا آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں نے تیجے 40 پہ وہ رگڑا کہ بیان کے آخر تک کسی کے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب میں بیان کر کے مدرسے آیا، اس کے آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکا آیا، کہا حضرت میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے رشتہ دار نے بولا کہ اللہ کے بدلے نہیں کھلوانا تو ذلیل کیوں کیا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ پھر میں کہا کھائے ختم ہے، کہا ہاں یہ کھانا حرام ہے ہمارے لیے کہتے۔ وہ بغیر کھانے کے چلے گئے اور دیگے میں باہر لے کر آ گئے، وہ طلباء میں تقسیم کرتے، وہ طلباء میں
تقسیم کر دیا گیا تھا، وہ ایسے ہی چلے گئے، وہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا بس. اور اب تک 3-4 سالوں کو دوبارہ کسی عرس مرس کا مطالبہ اس کے پاس نہیں آئے گا کہ تو پھر اسی مولوی کو بلائے گا کیا کہتے. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، یہ تیجے 40 پہ سود لے کر حرام ہے کہ نہیں. تو دیکھو مشائخ نقشبند اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو. حالانکہ آپ عرس کے منکر کو نجدی اور وہابی کہتے ہیں. یہ لوگ قبروں کو پختہ کرنا، اس پر مزارات بنانے کو سنیت سمجھتے ہیں، یہ سیفی بھی ہمارے. حالانکہ مشائخ نقشبند میں سے فرماتے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدھ امینو، چھوٹے درجوں میں پڑھائی جاتی، صفحہ نمبر 84. مسئلہ آنچا بر قبور اولیاء آماردھائے رفی بنا می کنن و چراغا روشن می کنن و عظیم قبیل ہر چے می کنن حرام استیا مکروہ. یہ جو قبروں پر مزارات بناتے، گنبد بناتے، یہ جتنی خرافات ہوتی ہے یہ سب یا تو حرام ہے، کیا ہے، مکروہ ہے. اگر کسی اور کی زمین میں تو حرام ہے، کسی اور کے مال سے، ناجائز مال سے تو حرام ہے، اپنے مال سے اپنی زمین میں تب بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. تو دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کا حوالہ آپ کے سامنے آیا، تو وہ مزارات وغیرہ کو جائز نہیں سمجھتے. اسی طرح یہ لوگ تیجا 40واں کرتے، حالانکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مالا بدھا مینو کے اندر لکھے بعد مردن من رسوم دنیاوی مسل دہاں و بستاں و چہلاں و چشمائی و برسی ہیچ نہ کنن. اوے میرے مرنے کے بعد یہ 10واں 40واں برسی وغیرہ ان میں سے کوئی کام بھی، یہ ساری دنیاوی رسم و رسومات ہے مالا بدھا مینو کے اندر. بہرحال ایسے کئی حوالے میں اور بھی دے سکتا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ان کا نقشبندیہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق، اس لیے کہ نقشبندی بزرگوں کے اور مشائخ کے. اسی طرح میرے پاس ایک حوالہ ہے، یہ مکتوبات قدوسیہ ہے، جس کو اپنے بزرگوں میں مانتے، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے. یہ صفحہ نمبر یہاں صفحہ نمبر 44 ہے اور مکتوب نمبر 11 ہے. مکتوبات قدوسیہ میں صاف لکھا ہے کہ یہ تیجے 40ویں یہ کرنا یہ دنیاوی رسوم. دیگر بھی حوالے پیش ہو سکتے ہیں، یہ میں نے چند. تو نقشبندیوں کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں. یہ نمبر 1 بریلوی ہے، پکے بریلوی ہیں، ہو گیا. نمبر 2 تصوف کے ساتھ کوئی تعلق ہو گیا. نمبر 3 نقشبندیہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو گیا. نمبر 4 یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حنفیت کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ہے. تفصیل تو انشاءاللہ یہ میری کتاب ہے رضا خانیت بمقابلہ حنفیت، اس میں آپ پڑھ لیں گے. میں نے تفصیل کے ساتھ یہ نظریات نقل کیے کہ ان بریلی حضرات کا ہمارا کوئی حنفیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے. چند حوالے میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مناظرے بھی کرتے ہیں کہ علم غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے، جو علم غیب کا منکر ہے وہ وہابی خارجی ہے. سمجھا؟ حالانکہ ہمارے حنفیوں کی کتاب فتح القدیر کے اندر لکھا ہے رجل تزوج بشہادت اللہ ورسول اللہ ینعقد ویکفر الاعتقادی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم علم الغیب. ہم تو کفر کا فتویٰ لگاتے. شرح فقہ اکبر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 422. شرح فقہ اکبر 2 ہیں، ایک ناقص اور ایک کامل ہے. یہ دارالبشائر والا جو قدیمی کتب خانے والا ہے نا وہ والا لینا ہے، وہ کامل ہے. ذکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقادہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام یعلم علم الغیب لمعارضۃ قول تعالی قل لا یعلم من فی السماء الی آخر. حنفیہ نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ جو نبی کے علم غیب مانے وہ کون ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت اس کا کیا پیش آ رہا ہے، معارضہ اور ٹکراؤ پیش آ رہا ہے. یا میں نے اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے حوالے دیے، اس کو آپ دیکھ لینا. امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام حنیفہ جو حنفیوں کے سردار ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 723، قدیمی کتب خانے والا جو ہے. رأى المنصور فی منامی صورت ملک الموت وسألوا عن مدت عمرہ. منصور بادشاہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور اسے اپنی عمر کے بارے میں پوچھا، میری عمر کتنی ہوگی؟ فأشار بأصابع الخمس. ملک الموت نے کیا کہا؟ اس طرح انگلی سے اشارہ کیا. فعبر المعبر بخمس سنوات وبخمس اشہر وبخمسۃ ایام. اب تعبیر کرنے والوں سے تعبیر پوچھا، کس نے کہا 5 سال زندہ رہے گا، کس نے کہا 5 مہینہ زندہ رہے گا، کس نے 5 دن زندہ رہے گا. لوگوں نے کہا بھائی اختلاف ہو گیا، کیا کرے گا؟ امام صاحب کو بلاؤ، وہ بہت بڑا عالم ہے، انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی سچی بات کہے گا، صحیح بات کہے گا. فقال ابو حنیفہ هو اشارۃ الی هذه الآیہ فإن العلوم الخمسہ لا يعلمها الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة. اس طرف سورہ لقمان یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ 5 علوم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یہ حنفیوں کا سردار کہہ رہے کہ علم غیب
کسی کے پاس نہیں. تو اگر علم غیب کا دعویٰ کرے اور اولیاء اور انبیاء کے علم غیب مانے تو کس منہ سے اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس عقیدے میں بھی حنفیوں کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح اس نے لکھا ہے التحقیق المختار والے نے کہ یا عبد القادر شیئا للہ، یہ کہنا جائز ہے. حالانکہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ انہوں نے زاد الطالبین میں اس کو شرک کا ہے کہ ناجائز ہے. وہ فارسی نسخہ مجھے مل نہیں رہا تھا، میرے پاس موجود ہے لیکن آتے ہوئے چونکہ جلدی تھی مجھے مل نہیں رہا تھا، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. ان بدبختوں نے اس میں سے نکال دیا. یہ تصوف ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. کس قدر ہوئے بے ذوق فقیہان حرم. مصیبت ہے اہل بدعت کی. بتاؤں کیا مصیبت ہے؟ اہل سنت والجماعت قرآن دیکھتے ہیں عقیدہ بناتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن ہے قرآن لکھو. اہل بدعت عقیدہ بناتے پھر قرآن پڑھتے ہیں. عقیدہ کچھ ہے قرآن، لہذا وہ قرآن کی تحریف تعویل یا انکار شروع کر دیتے. تو اب انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس عقیدے پر نہیں تھے، تو انہوں نے صفحہ ہی نکال دیا کہ کون پڑھے گا بھلا کون؟ یہ تو ہم صاحب کرامت ہیں، ہم صاحب کشف ہے، تو ہم بھی بزرگان دین ہیں. یہ ان کے اصول پر باتیں کر رہا ہوں، عالم نامے ایسے کوئی دعوے نہیں ہے. تو میں بھی بہت پہنچی ہوں سرکار ہوں، مجھے کشف ہوا کہ انہوں نے صفحہ نکال دیا. انہوں نے کیا کر دیا؟ تو میں نے چپ کر کے ایران سے جو ہے نا وہ اصل والا نسخہ منگوایا، اس میں وہ صفحہ موجود ہے. اس میں صفحہ کیا ہے؟ پھر میں نے ایک اور چپ کیا، میں نے تو لاہور سے خود سیفیوں نے اصل فارسی نسخہ چھاپا ہوا ہے، لاہور سے خود. تو اس کے اندر بھی وہ صفحہ موجود ہے. اس کے اندر بھی کیا ہے وہ صفحہ؟ اسے کہتے ہیں کشف، اسے کہتے ہیں یہ کشف ہے. اس طرح کوئی کشف دکھاؤ ہمیں، صفحہ تم نکالے پتہ ہمیں چلے، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں سے انہوں نے وہ حوالہ نکال دیا. یہ کشف کرامات، یہ ڈرامے، یہ تماشے، یہ ولایت کے علامہ، ہاں یہ ان کے اصولوں پر میں باتیں کر رہا ہوں. علامہ ابن حجر حیثمی کف الرعا کے اندر، امام ذہبی سیر اعلام نبلاء کے اندر، علامہ عبد الغنی نابلوسی الحدیقۃ الندیہ کے اندر، علامہ امام قشیری رسالہ قشیریہ کے اندر، اور دیگر علامہ علی حجویری رحمہ اللہ کشف المحجوب کے اندر، دیگر کئی حوالے 20 تک حوالے میں پیش کر سکتا ہوں کہ ایک شخص ہوا میں اڑے اور ایک شخص کو تم پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، اس کی ولایت کا اس وقت تک اقرار نہ کرنا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ نبی کی سنتوں پر کتنا کاربند ہے، نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے. عبداللہ بن تستری، سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے رسالہ قشیریہ کے اندر ہے. کسی نے پوچھا حضرت فلاں تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک رات میں مکے سے فلاں شہر چلے جاتے ہیں، کہا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ شیطان روز آتا جاتا ہے، یہ کون سی ولایت ہے؟ حالانکہ روز اللہ کی اطاعت میں گرفتار ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کہا تھا فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں پانی پر چلتے، یہ کون سی بزرگی ہے؟ مچھلیاں روز پانی میں تیرتی ویرتی ہیں، ان اس کو بزرگ مان لیں. پھر کیا؟ اکبر الکرامات، سب سے بڑی کرامت یہ ان تبدل اخلاقا مذموما من اخلاق محمودا، کہ اپنے برے اخلاق اچھے اخلاق سے بدل دیں. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضرت آپ کا مہمان ہوں. جی ٹھیک ہے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں. 3 دن ان کے پاس رہا، اور 3 دن جب جانے لگا، 3 دن کے بعد نانوتوی نے پوچھا تھا بھائی کس کام سے آئے تھے؟ 3 دن آپ رہے، آپ نے کوئی کام ہی پتا ہے نہیں، کس کام سے؟ بس جانے دے چھوڑے. کہا نہیں بتاؤ تو، کوئی کام ہو تو ہم کر دیں گے. حضرت آپ ناراض ہو جائیں. کہا نہیں بھائی بتا، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ حضرت میں نے تو سنا تھا آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے بہت بڑے ولی ہے، صاحب کرامت آدمی ہے. میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ اتنے بڑے بزرگ ہوں گے، راتوں کو ہواؤں پہ چلیں گے، ایک دن میں مکے چلے جائیں گے، ایک رات میں مدینے چلے جائیں گے، دن میں پانیوں پر چپ کریں گے تو کھانا آ جائے گا، چپ کریں گے تو پانی آ جائے گا، چپ کریں گے تو دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے گی. میں نے تو 3 دن میں آپ کو عام انسانوں کی طرح دیکھا، عام انسانوں کی طرح چلتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پیتے ہیں. میں نے تو کوئی آپ کی خاص کرامت ہے، پھر بزرگ کس بات پر کہا جا رہا ہے؟ حضرت نانوتوی نے اپنا عجیب جواب دیا کہ میاں یہ بتا، ان 3 دنوں میں میرا کوئی ایک عمل، میرا کردار، میرا گفتار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا بولنا، میرا پہننا، میرے اخلاق، میری بات، میرا کھانا پینا، کوئی ایک طریقہ تو نے ایسے دیکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو؟ اس جگہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی. فرمایا اس سے بڑی کرامت تجھے کیا دکھاؤں؟ الاستقامہ فوق الکرامہ، دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت. اس سے بڑی کرامت تجھے کیا دکھاؤں؟ بات سمجھ؟ تو یہ ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے اصول پر انہوں نے اس کو تصوف کا معیار سمجھا ہوا ہے. اور دجال پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ہوں گے.
کیونکہ دجال بھی حرکتیں کرے گا نا، چف کیا تو بارش ہوگی، چف ہو گیا تو مردہ زندہ ہوگا. یہ بڑی پہنچی سرکار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے یہاں معیار ہے تصوف کا. اس لیے ان کے اخلاق ایسے ہیں جو بھی میں نے اس لیے ان کے کردار کے تصوف چیز کو سمجھ لیے. ایک میرے پاس صاحب آئے، ہمارا پیر صاحب بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، بہت. کیا ہوا؟ وہ ایک وقت میں 25 سگریٹ پی جاتے ہیں. 25 آپ پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. واقعی سلام ہے ایسی سرکار پر. ہمارے ایک جگہ بیان تھا، وہاں ایک پیر صاحب کی تصویر ہم نے دیکھی، ننگے تھے، کپڑے شپڑے نہیں پہنچے، پہنچی ہوئی سرکار تھے فلاں فلاں. تو میں نے بیان میں کہا اس نام مراد کو درزی تک تو پہنچاؤ، کپڑے کی دکان تک تو پہنچاؤ، ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، ننگا گھوم رہے. اور ہے کون ہے؟ پہنچی ہوئی سرکار. یہ پہنچی سرکاریں نہیں، یہ پہنچی ہوئی ہیں لیکن کہاں؟ جہنم. یہ پہنچی ہوئی ہے لیکن کہاں؟ جہنم. پہنچی ہوئی سرکار تو جو نبی کی سنتوں پر عمل پیرا، جس کا کردار گفتار نبی کی سنت کا پیمانہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال قصہ مختصر، یہ بات کہیں اور چلے گی. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کتاب کو تفصیل سے دیکھ لینا. تیسری بات یہ ہے ہمارا دعویٰ اگلا والا کہ یہ حضرات خارجی ہیں. یہ کیا ہے؟ نہ ان کا حنفیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا نقشبندیہ سے تصوف سے کوئی تعلق ہے، بلکہ کیا ہے؟ خارجی. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہی جس چیز کو ہم نے کرامت سمجھا ہوا ہے. وہ ایک پیر صاحب تھے، وہ یہ بڑی پہنچی سرکار ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے. میں مدینے جاتا ہوں، مکہ جاتا ہوں، مجھے دائمی حضوری حاصل ہے، دائمی، تو میں وہاں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو وہ ہم جیسے کسی آدمی کے درس میں آیا ہوگا، سن لیا ہوگا، کوئی جمعہ شمع سے ہمارے پیچھے پڑا ہوگا. دیکھا صبر کر پیر صاحب، میں اب سمجھ گیا تو کتنی پہنچی سرکار ہے. اس نے پیر صاحب کو بولا پیر صاحب ہمارے یہاں دعوت ہے. پیر صاحب آئے، صحیح زبردست قسم کی دعوت کی، کھانا پینا زبردست، بکرے تلے ہوئے، مرغے تلے ہوئے، ہاں حلوے ہر قسم کے، ہرے رنگ کے حلوے، نیلے رنگ کے حلوے، پیلے رنگ کے حلوے ہیں، ہر قسم کے حلوے مانڈے رکھے. پیر صاحب نے صحیح پہ کھائے، بڑی برکت والا، یہ سب آپ کا دیا ہوا ہے، سب آپ کا کرم ہے، یہ سب آپ ہی کرامات ہے، کھائے. پیر صاحب بھی تبرک سمجھ کے کھا رہے. جب کھا لیا اس نے اچھلنا بھی تو ہے نا، کہ گرنا بھی تو ہے نا. پیر صاحب نے کہا میاں بیت الخلاء کہاں ہے؟ کیوں حضرت خیر تو ہے؟ کہا وہ ذرا میں نے پیڑ ذرا بھاری اور ذرا ہلکا ہو کرانا ہے. پاکستان سے، یہ پاکستان ایسا مردار ہے، یہ گندگی کے لیے رہ گیا. نماز اٹھے تے وضو بھی اٹھے، ہوں اٹھے ہی جاؤ، یوں کرو. نماز وہاں پڑھنی ہے تو استنجا اور وضو بھی وہی کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ کی یاد اور ذکر اور نماز جیسی بابرکت چیز ہو آپ مدینے ٹر جائیں، اور جب ٹر کرنا ہوتا آپ پاکستان ٹرے بیٹھے. یہ جتنی تمہاری چف والی سرکاریں ہیں نا، کرامتوں والی، ان کے ساتھ یہ کرو، اور چف تیرے میں بھی چل جاتا ہے. تیرا چف پوری دنیا پر، اس کا چف تیرے پر. تو یہ کوئی ولایت کی علامت اور کوئی ایسا صاحب ہے. کتنا آسان نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے کہ نہیں؟ ساری ولایت ہی معلوم ہو جائے گی. بس گن وہ نکلا تے ساتھ ولایت بھی نکلی، گن وہ نکلا تے ولایت بھی، بس یہ ان کی ولایت ہے. تو یہ کوئی ولایت کی یا حقانیت کی علامت، یہ تو دجال بھی کر لے گا، یہ تو شیطان بھی چلا جاتا ہے، یہ تو مچھلی بھی پانی میں گھومتی ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان، چلو بار موضوع کی اور چلا جائے گا. تو ہمارا اگلا دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ خارجی ہیں. اب دیکھیں خارجی کسے کہتے ہیں. یہ التحقیق المختار ہے، اس کا عبد الخالق سیفی کی، صفحہ نمبر 171 ہے. خارجیوں کی علامات لکھیے. خارجیوں کی علامات لکھیے، اپنی پارٹی کے بغیر دوسرے سب مسلمان کو کافر، منافق یا مشرکین کہیں گے. یہ خود آپ کے مولوی نے لکھا ہے کہ اپنے علاوہ سب کو کیا کہیں گے؟ کافر، مشرک اور منافق کہیں گے. یہ خارجیوں کی کئی علامات لکھیے. علامہ نمبر 13 یہ کہ اپنے علاوہ سب کو کیا کہیں گے؟ کافر. اور اب آپ دیکھیں، میں نے حسام السیفیہ آپ کے سامنے پیش کی. حسام السیفیہ کے اندر علماء دیوبند کو کافر کہا کہ نہیں کہا؟ سیف الابرار میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تبلیغی جماعت اپنے علاوہ سب کو کافر کہا کہ نہیں کہا؟ صوفی نثار کی الاختلاف آپ کے سامنے پیش کی کتاب، اس میں اکرام الحق، اس میں دعوت اسلامی جو اپنی پارٹی ہے اس کو کافر کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے. یہ میرے پاس جناب جی یہ پیر سیف الرحمان کی ہدایت السالکین ہے. اس میں پشاور کا ان کا اپنا بہت بڑا مولوی ہے پیر محمد چشتی، ان کے اپنے بریلی مولوی ہے. پیر محمد چشتی کو یہ مسلمہ کذاب سے بھی بدتر کافر لکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی بدتر کافر. ان کا اپنا مولوی ہے، اس کو بھی کافر کہا کہ نہیں کہا؟ دعوت اسلامی والے کو کافر مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ اچھا جناب جی،
اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر یہ مجموعہ رسائل ہے، اور یہ اس کتاب ہدایت السالکین، اس کا صفحہ نمبر 260 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 260 پہ لکھتا ہے یہ پیر سیف الرحمان کہ اگر تم صرف مجھے مانتے ہو، یعنی پیر سیف الرحمان کو، اور ان کی ولایت کے منکر ہو، یعنی میرے مریدین کی ولایت کے منکر ہو، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ تمام اولیاء کو ماننا لیکن صرف ایک ولی سے انکار کفر ہے۔ فرمایا میرا یا میرے مریدین کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو دیکھو اپنی پارٹی کے علاوہ سب کو کیا کہیں گے؟ کافر۔ حالانکہ نا بریلوی بہت سے ان کو اپنا بڑا مانتے، اور نہ ہم، اور نہ دنیا میں کئی مسلمان، تو اپنے علاوہ سب کو کافر ماننا یہ خارجیت ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی بھی ولی، چونکہ ہم ولی ہیں، کسی بھی ولی کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اس کے اندر لکھا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان یا استاد کا نافرمان کافر ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، استاد تو اس میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر تکفیر کرنا کس کا مسئلہ ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ شراکت پڑھ کر آئے۔ خارجہ کا، خوارج کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ کبیرہ گناہ۔ اور یہ جو حوالہ دیا بڑے دجال ہے کہتے تھے نا، ہمارے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بریلوی، جو بدعتی صحیح حوالہ نقل کر دے وہ حلالی نہیں ہے، وہ حلالی بریلوی، خالص سچے بریلوی کی علامت یہ وہ حوالے میں گڑبڑ کرے گا۔ وہ حوالے میں کیا کرے گا؟ اس لیے جتنی بھی لمبی داڑھی ہو، جتنی بھی لمبی پگڑ ہو، اس کے حوالے پر کبھی اعتماد نہیں کرنا۔ جب بھی حوالہ پیش کرے آپ بے دھڑک بول دے اللہ کی قسم حوالے میں گڑبڑ کر رہے، بے دھڑک بول دے، کبھی آپ ہانے سے نہیں ہوں گے، بے دھڑک بول دے۔ اس میں انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا کہ استاذ کا گستاخ یا پیر کا نافرمان وہ کافر ہوتا ہے، یا ولی کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور چونکہ ہم ولی ہیں لہذا ہمارا منکر بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اور حوالہ الحدیقۃ الندیہ کر دیا۔ اس وقت الحدیقۃ الندیہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی، یہ 5 جلدوں پر کتاب ہے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کی۔ علامہ بعد میں نے کتاب جس کا مطالعہ کیا، علامہ عبدالغنی نابلسی آگے لکھتے کہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، اس پر فتویٰ نہیں، یہ غیر مفتبی قول۔ کتنا بڑا دجل و فریب کیا۔ لہٰذا استاذ کی نافرمانی کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا یا کسی ولی کا انکار کرنا یہ کوئی کفر، لیکن اس بنیاد پر یہ کیا قرار دے رہے ہیں؟ لوگوں کو کافر قرار دے رہے، اپنے علاوہ سب کو کافر قرار دے رہے، اس بنیاد پر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خارجی کہہ رہے۔ اور یہی علامت لکھی کہ خارجیوں کی کہ وہ اپنے علاوہ سب کو کیا کرتے ہیں؟ کافر قرار دیتے ہیں۔ اب پیر سیف الرحمان ان کے چند عقائد ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے ان کے وہی سارے عقائد جو بریلیوں کے، لہذا جب بھی آپ کا مناظرہ ہوگا تو علم غیب، حاضر ناظر، سب مسائل پر آپ کے مناظرے ہوں گے، یا آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اور تفصیلی تعارف اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ متکلم اسلام استاد محترم مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ کی کتاب ہے فرقہ سیفیہ کے خلاف، یہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں، اپنے مطالعے میں رکھیں۔ تو ہمارا پتہ ظاہر ہے چونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ مسائل پر جائیں، اور علم غیب، حاضر ناظر مسائل تو ایسے کہ انشاءاللہ آپ کو یہاں ترتیب سے پڑھا بھی دیں گے۔ ان کے چند جو باتیں وہ میں نے کر دی، اور چند عقائد جو اس کتاب سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ان کے خارجوں نے کی ایک اور علامت ہے، ان کے اپنے گھر کے مولوی یہ ان کے اپنے مولوی نے کتاب لکھی الفتنۃ الشدیدہ، جن پہ ان کے بڑے بڑے مولویوں کی تقاریر ہے۔ تو اہل سنت فتنے ہوتے ہیں، بلکہ فتنے کون ہے؟ خارجی ہے، رافضی ہے، معتزلہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور کا نباز قوم ابو داؤد صادق گجرانوالہ کا تھا، فوت ہو گیا، ان کا بہت بڑا پیر تھا، بہت بڑا مولوی تھا۔ اس دن کے خلاف کتاب لکھی خطرے کا سائرن، خطرے کا سائرن۔ اس کا مطلب ہے کن کے لیے خطرے؟ ایمان کے لیے خطرہ ہے، خطرہ ہے نیم حکیم، خطرہ جان، اور سیفی خطرہ ایمان۔ تو یہ خطرے کا سائرن، یہ آپ کے علماء لکھ رہے ہیں، ہم تو نہیں لکھ رہے، آپ کے بڑے لکھ رہے کہ آپ ایمان کے لیے کیا ہو؟ خطرہ ہو۔ لہذا اہل سنت، بلکہ آپ خارجی اور خارجی والی علامات آپ کے اندر کیا کی جا رہی ہیں؟ پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک حوالہ۔ اب ان کے ذرا خاص خاص حوالے آپ دیکھیں عقیدے، اسی ہدایت السالکین کا صفحہ نمبر 328 ہے۔ صفحہ نمبر 329 پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا دعویٰ کیا کہ نبی بھی میرے مقتدی ہیں، امام الانبیاء، کہ جو معراج پر اللہ سارے انبیاء سب بنا کر ہاتھ باندھ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوں، اور آپ کی موجودگی میں کسی کو ابو بکر صدیق کے میری کیا جرت ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب سے ہو گئی کہ نبی اکرم کی موجودگی میں نماز کے لیے آگے جائے؟ یہ بدبخت کا بچہ کہتا ہے اولیاء انبیاء کی موجودگی میں نبی نے مجھے آگے کی اور میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ صفحہ نمبر 329، صفحہ نمبر 329۔ در پردہ یہ نبوت کا دعویٰ دعوے دار ہے، اس لیے کہ نبی کا انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟
کفر ہوتا ہے. اور پیچھے یہ ذکر کر چکے میرا اور میرے مودین کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. نمبر 2 یہ امامت کا دعویٰ کرنا، اور وہ بھی امام الانبیاء کا، یہ در پردہ. ظاہر ہے مرزا قادیانی کا انجام لوگ دیکھ چکے، اس لیے کھلے منہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ در پردہ نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ. تو یہ لکھتے ہیں کہ میں، اور اس پر خود بریلوی حضرات نے رد کیا ہے کہ یہ تو نے بہت بڑا کفر بکا ہے. ایک ہے نا ہم رد کرتے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ تو مخالف ہیں، آپ کے اپنے گھر کے لوگوں نے تبھی یہ والی کتاب غائب کر دی. اگر کوئی گڑبڑ نہیں تو پھر کتاب کیوں غائب کی ہے؟ اب یہ کتاب اب جو ملے گی وہ تحریف شدہ ایڈیشن ملے گا، اس میں یہ باتیں ہیں. لہٰذا کتاب خریدتے وقت ذرا احتیاط کرنا. یہ والی کتاب ملے جو پہلا ایڈیشن ہے تو لینا، نئی کتاب میں حوالے موجود نہیں. صفحہ نمبر 328 پر لکھتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ دراصل غزوہ بدر کے اندر نبی اکرم جو تلوار استعمال کی نا، تلوار، وہ تلوار میں تھا، وہ سیف الرحمان میں تھا. اس سیف اور رحمان، چونکہ میرا نام سیف الرحمان ہے تو اللہ اس رحمان کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اس تلوار، چونکہ تلوار میں تھا، میری برکت سے غزوہ بدر میں حضور کو کیا ہوئی؟ فتح حاصل ہوئی. معاذ اللہ. مفہوم اور خلاصہ یہ نکلتا. صفحہ نمبر 328 یہ اس کا عقیدہ ہے. اچھا صفحہ نمبر 327 صراحتاً نبوت کا دعویٰ. صفحہ نمبر 327 کا ایک محفل تھی جس میں سب موجود تھے، پیر سیف الرحمان بھی موجود تھا. حضور نے کیا فرمایا کہ حضرت اخندزادہ سیف الرحمان اگرچہ ولی اللہ ہے، نبی نہیں ہے، لیکن میں اس کی علو شان کی وجہ سے اس ہستی کو قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. دیکھو درپردہ نبوت کے دعوے مادن بدبختوں کے، انبیاء کی صف میں کھڑا دیکھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 324 میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی توہین کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مقام ولایت کے 6 درجے طے کیے تھے، اور پیر سیف الرحمان اس سے بھی ایک درجہ اوپر ہے. اس سے بھی ایک درجہ کیا ہے؟ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی کیا ہے؟ فوق ہے. حضرت پیران پیر صاحب ابدیت کے مقام سے مشرف تھے، اور سید حضرت مبارک صاحب نے 6 مقامات ابدیت کے مقام سے فوق طے کیے. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی تو ابدیت کے مقام پر تھے نا، لیکن ہمارے پیر صاحب نے اس مقام سے بھی 6 درجے زیادہ مقامات طے کیے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے صریح توہین پر مشتمل ہے. اور حضرت مبارک صاحب کا مقام پیران پیر کے مقام سے فوق ہے، اوپر ہے، اونچا ہے. یہ پیران پیر ظاہر ہے بات ہے، جو آدمی نبوت کا دعوے دار ہو، جو آدمی کہ میرا منکر کافر ہے، جو آدمی کہ صف میں انبیاء کی صف میں کھڑا ہوں گا، جو کہ رسول اللہ بھی میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا معاذ اللہ، تو وہ اگر ایک کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے 6 درجے فوق ہوں تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو معاذ اللہ یہ صریح توہین ہے. اسی طرح یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تحقیق العارفین، یہ صوفی نثار کی کتاب ہے جو تخلیف ہے. اس کے صفحہ نمبر 296 پر لکھا ہے، 296 پر ایک حور کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی آواز، ان کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے بھی پرکشش ہوتی ہے. حالانکہ نبی علیہ داؤد علیہ السلام کو جو آواز تھی کہ وہ معجزہ تھا، اور معجزہ اسے کہتے جس کی مثل لانے سے مخلوق کیا ہو؟ عاجز و قاصر. تو یہاں ایک حور کا ذکر کیا ہے، کہا کہ اس کی آواز داؤد علیہ السلام کا سوری جو خوبصورت آواز ہوتی ہے معاذ اللہ. تو یہ داؤد علیہ السلام کی صریح کیا ہے؟ توہین.